چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں. کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کوئی شے بھول جاؤ تو مجھ پر درود پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ یاد آ جائے گی. بڑا ہی پیارا وظیفہ ہے. کئی بار ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو بھول جاتے ہیں، کوئی بات کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں بھول جاتے ہیں، کوئی چیز کہیں پہ رکھی ہے مل نہیں رہی بھول جاتے ہیں، دوران گفتگو کوئی پوائنٹ ذہن میں آتا ہے بعد میں کہتا ہوں بھول جاتے ہیں. تو درود پاک پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ عز و جل یاد آ جائے گی. آج کا ٹاپک کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام میں بڑا ہی پیارا ہے، اور ماضی قریب کے جو ہمارے بزرگ علماء گزرے ان میں سے ایک بہت بڑا نام حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے. اب زبردست عالم دین تھے، بہت بڑے عاشق رسول تھے، مفسر قرآن بھی ہوئے، حدیث پر بڑی گہری نظر تھی، عقلیات پر معقولات پر آپ کی بڑی گرفت تھی. بہت ہی شاندار پرسنالٹی، یوں کہیے کہ ایک جامع کمالات پرسنالٹی ماضی قریب میں گزرے. انشاءاللہ عز و جل ان کی سیرت پر آج کلام کیا جائے گا. ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. لیکن ابتدا میں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. علی سرر متقابلین یطاف علیہم بکأس من معین. تختوں پر ہوں گے آمنے سامنے، ان پر دورہ ہوگا نگاہ کے سامنے بہتی شراب کے جام کا. بیضاء لذۃ للشاربین لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون. سفید رنگ پینے والوں کے لیے لذت، نہ اس میں خمار ہے اور نہ اس سے ان کا سر پھرے. وعندہم قاصرات الطرف عین. اور ان کے پاس ہیں جو شوہروں کے سوا دوسری طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیں گی. کأنہن بیض مکنون. بڑی آنکھوں والیا گویا وہ انڈے ہیں پوشیدہ رکھے ہوئے. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. تو ان میں ایک نے دوسرے کی طرف منہ کیا پوچھتے ہوئے. قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين. ان میں سے کہنے والا بولا، میرا ایک ہم نشین تھا مجھ سے کہا کرتا کیا تم اسے سچ مانتے ہو؟ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ. کیا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں جزا سزا دی جائے گی؟ قال هل أنتم مطلعون. فاطلع فرآه في سواء الجحيم. کہا کیا تم جھانک کر دیکھو گے؟ پھر جھانکا تو
تو اسے بیچ بھڑکتی آگ میں دیکھا۔ قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين۔ کہا خدا کی قسم قریب تھا کہ تو مجھے ہلاک کر دے اور میرا رب فضل نہ کرے تو ضرور میں بھی پکڑ کر حاضر کیا جاتا۔ أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين۔ تو کیا ہمیں مرنا نہیں مگر ہماری پہلی موت، اور ہم پر عذاب نہ ہوگا۔ إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون۔ بے شک یہی بڑی کامیابی ہے، ایسی ہی بات کے لیے کامیوں کو کام کرنا چاہیے۔ أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين۔ تو یہ مہمانی بھلی یا تھوہڑ کا پیڑ، بے شک ہم نے اسے ظالموں کی جانچ کیا ہے۔ إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم بے شک وہ ایک پیڑ ہے کہ جہنم کی جڑ میں نکلتا ہے۔ طلعها كأنه رؤوس الشياطين اس کا شگوفہ جیسے دیووں کے سر، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون۔ پھر بے شک وہ اس میں سے کھائیں گے، پھر اس سے پیٹ بھریں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، اللہ پاک ہمیں تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے ہمیں محبت عطا فرمائے، پڑھنا بھی سمجھنا بھی ہمیں نصیب فرمائے۔ بڑھتے ہیں نعت خوان اسلامی بھائی کی جانب اور ایک کلام کو شامل کرتے ہیں۔ صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہی ٹھکانہ سرکار کی گلی میں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لب پر نبی کی نعتیں، دل میں نبی کی یادیں، لب پر نبی کی نعتیں، دل میں نبی کی یادیں، جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھے کہ ہم نیازی ان کی کرم نوازی، سمجھے کہ ہم نیازی ان کی کرم نوازی، جس دن ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں۔
وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاجیوں شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو حاجیوں شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو رکن شامی سے میری وحشت شام غربت رکن شامی سے میری وحشت شام غربت اب مدینے کو چلو صبح دلارا دیکھو اب مدینے کو چلو صبح دلارا دیکھو آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے آؤ جو دے شہ کوثر کبھی دریا دیکھو آؤ جو دے شہ کوثر کبھی دریا
کرم کے چھٹے زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھٹے ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو دھوم دیکھی ہے درے کعبہ پہ بیتابوں کی دھوم دیکھی ہے درے کعبہ پہ بیتابوں کی ان کے مشتاقوں میں حسرت کا تڑپنا دیکھو ان کے مشتاقوں میں حسرت کا تڑپنا دیکھو اور خوب آنکھوں سے سجایا ہے غلاف کعبہ خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ قصر محبوب کے پردے کبھی جلوہ دیکھو قصر محبوب کے پردے کبھی جلوہ دیکھو غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو میری آنکھوں سے
کعبے کا کعبہ دیکھو۔ ماشاءاللہ، بہت ہی پیارا کلام ہے امام اہل سنت کا۔ بڑھتے ہیں رکن شورا کی طرف کہ حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ابتدائی تعارف کیا تھا، آپ کی پیدائش کہاں کب ہوئی، اور ابتدائی آپ کے بچپن کے اور تعلیم وغیرہ کے جو احوال تھے وہ کیا تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماضی قریب میں جو علماء مؤثر ترین رہے ہیں، جن کا اثر ہمارے معاشرے میں نظر آتا ہے، اس میں سے صدر الافاضل مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی بھی ہیں، جو استاذ العلماء کے نام سے مشہور ہوئے، اور یہ ہند کے شہر مراد آباد، جو کہ یو پی کا ایک بڑا شہر ہے، اس کے ایک علمی اور سید خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے جو والد گرامی تھے مولانا معین الدین نزہت صاحب، یہ بھی فارسی استاذ اور عالم دین بھی تھے، اور آپ کے جو دادا تھے سید محمد امین الدین راسخ، وہ بھی شاعر بھی تھے اور فارسی استاذ بھی تھے۔ ماشاءاللہ، علمی گھرانہ تھا جی، اور شروع سے ہی آپ کو جو ہے وہ علم یعنی علم کی باتیں سننے کا موقع ملا، اور اسی علمی ماحول میں آپ نے پرورش پائی۔ آپ کے جو دیگر بھائی تھے وہ حافظ القرآن بن کر فوت ہو جاتے تھے، تو آپ کے والد صاحب نے یہ نیت کی کہ اب جو بیٹا پیدا ہوگا اس کو میں دین کے لیے وقف کر دوں گا، ماشاءاللہ، یعنی حفظ القرآن کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کو عالم دین بھی بناؤں گا۔ ماشاءاللہ۔ تو پھر سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ 1300 ہجری میں پیدا ہوئے، اور حفظ القرآن جو ہے اپنے 8 سال کی عمر میں کر لیا۔ اچھا، مراد آباد کے اندر جو ہے وہ ایک بڑے اچھے عالم تھے علامہ ابو الفضل فضل احمد رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ان کے پاس جو ہے وہ علم دین حاصل کیا۔ ملا حسن تک کتابیں جو ہیں وہ آپ نے ان کے پاس پڑھی۔ اس کے بعد جو ہے وہ مراد آباد کے اندر ایک بہت بڑے عالم دین تھے علامہ محمد گل خان کابلی جلال آبادی، یہ جلال آباد کابل سے جو ہے وہ یہاں مراد آباد میں آئے تھے، اور افغانستان کا شہر۔ افغانستان سے، اور ان کا جو ہے وہ آپ یوں سمجھیے کہ انہوں نے علم کے لیے اپنے آپ کو وقف کر رکھا تھا۔ ماشاءاللہ، دور حدیث شریف بھی کروایا کرتے تھے مدرسہ امدادیہ مراد آباد میں۔ تو آپ نے پھر جب علامہ فضل احمد صاحب سے ملا حسن تک کتابیں پڑھی، اس کے بعد پھر ان کی خدمت میں آئے، اور دور حدیث شریف جو ہے وہ ان کی خدمت میں کیا، ماشاءاللہ، اور 1320 میں جو ہے ایک بڑا جلسہ منعقد کیا گیا، اور اس کے اندر جو ہے آپ کی دستار بندی ہوئی۔ تو ماشاءاللہ، یوں 20 سال کی عمر میں جو ہے وہ آپ فارغ و تحصیل ہو گئے۔ تو آپ یعنی شروع سے ہی آپ جو ہے وہ لکھنے پڑھنے سے، مضامین بھی لکھا کرتے تھے، لکھنے پڑھنے سے آپ کی دلچسپی تھی، اور زمانے طالب علمی میں ہی آپ نے الکلمۃ العلیٰ علم غیب پر ایک کتاب ہے وہ لکھنا شروع کی، اور جب آپ 1320 میں فارغ ہوئے تو یہ کتاب بھی مکمل ہو گئی۔ ماشاءاللہ، اچھا، آپ جو ہے مختلف معناموں کے اندر مضامین بھی لکھا ماشاءاللہ۔ کرتے شاید بھی اس طرف میں آؤں گا، جی۔ اس میں ایک دو چیزیں میں چاہ رہا ہوں کہ ناظرین کے لیے بھی ایکسپلین ہو جائیں، کہ اس زمانے میں اور ابھی بھی، یعنی کہ ماضی قریب کے اندر بھی فارسی پڑھنے کا رواج کافی رہا کرتا تھا، اور ناظرین ہو سکتا ہے سوچتے ہوں کہ یار یہ فارسی کیا ہے، کیونکہ اس زمانے کے اندر تو عام لوگ تو اس وقت بھی شاید نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو ناظرین، عربی کے بعد دنیا کے اندر جن زبانوں میں اسلام کی بڑی خدمت کی گئی ان میں فارسی کا نام آتا ہے، اردو کا فارسی کے بعد آتا ہے، یعنی کہ اب جا کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ فی زمانہ اردو لینگویج جو ہے اس کی خدمت جو ہے وہ فارسی کے مقابلے میں بڑھ گئی۔ دنیا بھر کے اندر اس وقت ہم دیکھتے ہیں جتنا دین پر کام ہو رہا ہے، جتنا لکھا جا رہا ہے، جس خطے کے یا جس لینگویج بولنے والے علماء بکثرت پائے جا رہے ہیں، تو اس کے اندر اردو کا اب جو ہے وہ بڑھ گیا ہے۔ ورنہ جب ہم نے پڑھا اس وقت بھی فارسی درس نظامی کا حصہ ہوا کرتی تھی، لیکن وہ یوں سمجھیے کہ وہ جانے جانے کا وقت تھا، اور ہم نے بھی بس ایک فارسی کا بنیادی قاعدہ پڑھا تھا، اور ایک جگہ پر آ کر ہم بھی اٹک گئے تھے کہ استاد صاحب اس کے جو وہ ہیں
ماضی مضارع وغیرہ، گردانے تو اس کے جو ہے نا اصول کیا ہیں، تو فرمایا کہ فارسی کے اندر اصول نہیں ہے عربی کی طرح کے، یہ آپ کو یاد کرنے ہوں گے، اچھا ہم عادی تھے اس چیز کے، تو بہرحال کرا کے، لیکن اس کے بعد وہ بھی یوں سمجھیے کہ بس اپنی دلچسپی سے پڑھا۔ اب بھی بعض مدارس کے اندر فارسی پڑھائی جاتی ہے، لیکن ایک وقت تھا کہ یہ لازمی حصہ ہوا کرتا تھا، اور جو بھی عالم بنتے تھے فارسی پڑھا کرتے تھے، اور اس کے بغیر تصور نہیں تھا۔ اور اس کی ایک وجہ تھی کہ اس وقت بہت ساری ایسی کتابیں تھیں کہ جو اردو میں اویلیبل بھی نہیں تھیں، بلکہ صرف اور نحو کی جو ابتدائی کتابیں تھیں وہ فارسی ہی میں پڑھائی جاتی تھیں۔ تو یوں ایک پرشین لینگویج کا اسلام کی خدمت میں بڑا حصہ رہا، آج بھی ہے۔ ہمارے جو شعراء ہیں ایون کے بر صغیر پاک و ہند کے جو بڑے شعراء ہیں، تو وہ سارے کے سارے ہی کہیے یا اکثر کہیے فارسی کے بھی ماہر ہوا کرتے تھے۔ یعنی ڈاکٹر اقبال کی شاعری اگر ہم دیکھتے ہیں، جہاں اردو میں ہے تو شاید فارسی میں زیادہ ہی ہو، تو کچھ پتہ نہیں۔ اور بھی جو شعراء ہوئے، تو ادب میں، لٹریچر میں اردو پر عربی کا اور فارسی کا بہت زیادہ غلبہ رہا، اور آج بھی ہے۔ عربی کا تو الحمدللہ اس سے تو مفر ہی نہیں ہے، کیونکہ ہماری جو بنیاد ہے دین کی وہ عربی لینگویج کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتی۔ تو یوں ایک یہ سلسلہ رہا، اور اب بھی بعض علماء کو دیکھا ہے کہ وہ دلچسپی کے لیے کہیں نہ کہیں فارسی کو جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ تو ہمارا ایک بہت بڑا علمی ورثہ جو ہے وہ فارسی کے اندر۔ لیکن اردو کی جو بات ہوئی شاہد بھائی، اس وقت دنیا کے اندر اردو زبان اور اردو بولنے والے علماء کی ڈومینیشن کی ایک مثال مجھے بڑی زبردست یاد ہے۔ ساؤتھ افریقہ میں تھے ہم، تو ایک کانفرنس تھی جس کے اندر بہت سارے مشائخ کو مدعو کیا گیا تھا، تو ہمیں بھی کسی حوالے سے دعوت تھی، تو ہم بھی وہاں حاضر تھے۔ بہت بڑا ہال تھا، اور بڑے بڑے علماء جو ہے وہ بیانات فرما رہے تھے۔ اچھا، کوئی عربی میں بیان کر رہا ہے، دوسرا انگلش میں بیان ہو رہا ہے، اور لوکلز تھے وہاں کے جو مشہور اور بڑے علماء، اور شاندار انگریزی نا، کیونکہ وہاں پر فرسٹ لینگویج کے طور پر انگریزی بولی جاتی ہے۔ اب ایک عالم صاحب بیان کرتے کرتے، اچھا ہم یوں کھوئے ہوئے ہیں ان کی انگریزی کے اندر، ماشاءاللہ زبردست، اچانک انہوں نے 2 جملے اردو کے بیچ میں بولے۔ اچھا میں جھٹکا لگا، میں نے کہا یار یہ کیا؟ بعد میں کسی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ہاں ہمارے ہاں کا یہ کلچر ہے، اور یہاں پر جس عالم کو اردو اچھی آتی ہے تو وہ زیادہ بڑا عالم مانا جاتا ہے۔ کہ انگریزی میں تو علم ہے ہی، ہم انکار نہیں کرتے، لیکن وہ عالم بڑا وہ سمجھا جاتا ہے جس کو اردو بھی آتی ہو، کیونکہ اردو کے اندر انگلش کے مقابلے میں بہت زیادہ علم ہے۔ تو یہاں کے علماء قصداً جو ہے وہ اردو سے شغف رکھتے ہیں، اور اس کو ایڈمائر کیا جاتا ہے، یعنی کہ اردو لینگویج وہاں پر ایک علمیت کی یا دینی لینگویج کے اعتبار سے کہیے، اسلامی زبان کے اعتبار سے کہیے، تو بولے یہ ہمارا سٹائل ہے۔ اچھا اب اس کو ہم یوں ریورس سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں پڑھا لکھا اس کو سمجھتے ہیں جو اردو بولتے بولتے 2 جملے انگریزی کے بولے، عمومی بات کر رہا ہوں، لیکن وہاں پر انگریزی کے دوران جو اردو بولے تو اس کا مطلب ہے وہ بہت اچھا عالم ہے کہ اس کو جو ہے نا اردو بھی آتی ہے۔ اچھا وہاں پر ہم نے یہ بھی دیکھا، بات چلی ہے تو عرض کروں کہ ماشاءاللہ علماء ہیں، ان کی علمیت کا بھی انکار نہیں کریں گے ہم، لیکن بہت بڑی تشنگی ان میں یہ رہتی ہے کہ یار ہم اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے، لیکن فتاوی رضویہ نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ فتاوی رضویہ، بحر شریعت اور یہ جو اردو کا اتنا بڑا خزانہ ہے علم کا، وہ چھوٹی موٹی اردو سے بھی نہیں آتا، اس کو اچھی خاصی اردو آئے گی تو اس کے پلے پڑے گی۔ تو بڑے وہ مطلب حسرت سے دیکھتے ہیں کہ یار کاش ہمیں اردو آتی ہوتی، بلکہ وہاں کے جو اہل سنت کے مدارس ہیں اس میں اردو بطور لینگویج کے پہلے سکھائی جاتی ہے کہ بھائی اردو پڑھ لو، تمہارے لیے علم کا بہت بڑا خزانہ کھل جائے گا۔ ورنہ انگریزی کے اندر ظاہر ہے کہ ہر چیز میسر نہیں۔ اچھا جو ہیں وہ بھی تراجم ہیں، اردو سے یا عربی سے ٹرانسلیٹ کیے گئے، یعنی کہ انگلش کے اندر لکھی جانے والی جو کتابیں ہیں دین کے موضوعات پر وہ کم ہیں لیکن اتنی زیادہ نہیں ہیں۔ تو بہرحال اردو اور فارسی کا تھوڑا سا ایک تھا ذہن میں کہا آپ سے شیئر کروں۔ آپ کی گفتگو میں ایک چیز اور ایڈ کروں گا، ساؤتھ افریقہ والی جو اپنے مثال دی بیانات والی، آپ نے بھی یہ دیکھا ہوگا کہ وہ افراد جن کو اردو نہیں بھی آتی، جو مبلغین یا مقررین ہیں، وہ اشعار قصداً یاد کر کے رکھتے ہیں اردو کے اعلیٰ حضرت کے ہوئے اور دیگر، تاکہ وہ اپنے بیانات میں ان اشعار کو لے کر آئیں اور یہ چیز کو ذکر کریں کہ وہ اردو سے عام زبان جب نہیں آتی تو اشعار تو پھر ایک اگلا لیول ہوتا ہے نا کسی بھی لینگویج کا، اشعار پھر بھی یاد کر کے رکھ لیتے ہیں، نہیں بھی آتی اشعار یاد کیے تاکہ وہ بالکل مینشن کر سکیں۔ جی شاید فارسی زبان کے تعلق سے آپ نے اچھی گفتگو فرمائی ہے،
تو صدیوں جو ہے وہ برصغیر پاک و ہند کے اندر فارسی زبان حکومتی زبان رہی، اور جب جو ہے وہ یہ احادیث کی شرح وغیرہ کا کام جو ہوتا تھا، جیسے جو شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جب احادیث کی شرح کا کام شروع کیا تو ان کو کہا گیا کہ آپ فارسی میں اس کی شرح کریں۔ مشکوٰۃ شریف کی شرح اشاعۃ اللمعات یہ فارسی میں ہے، اور جو مشکل ابحاث تھی وہ آپ نے عربی میں تحریک، لمعات و تنقید جو ہے وہ عربی میں ہے، آپ کی 6 جلدیں ہیں اس میں۔ تو جب یہ آپ فارسی پر یہ اشاعۃ اللمعات لکھ رہے تھے تو ان کو حضرت شاہ ابو المعالی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ان کے دوست تھے، تو انہوں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ اس اشاعۃ اللمعات کے اندر فارسی شعر بھی ڈالیں، تاکہ جو لوگ ہیں عام پبلک بھی ہے تو ان شعروں کی وجہ سے ان کی دلچسپی بڑھ جائے گی، ذوق میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو یوں اس زمانے میں اسی طرح جو ہے وہ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے جو مکتوبات ہیں وہ بھی فارسی میں ہے۔ تو یعنی اس زمانے میں جس طرح آج کل ہمارے ہاں اردو رائج ہے، اس زمانے میں فارسی تھی۔ اچھا، یہ جو صدر الحفاظ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، اس میں آپ یوں سمجھیے کہ فارسی اور اردو جو ہے وہ آپس میں ملاقات کر رہے تھے، اردو عام ہو رہی تھی اور فارسی جو ہے وہ ذرا کم ہوتی چلی جا رہی تھی، اور پھر انگلش بھی بیچ میں آ گئی۔ تو یوں دیکھا جائے تو یہ والا ماحول اس وقت علماء یعنی آپ یوں سمجھیے کہ فارسی جس کو نہیں آتی تھی تو اس زمانے میں جیسے آپ نے کہا کہ اردو نہیں آتی تو مکمل عالم نہیں ہے، تو اس زمانے میں جو ہے جس کو فارسی نہیں آتی تھی تو سمجھیں کہ وہ مکمل عالم نہیں ہے۔ تو یعنی فارسی اتنی ضروری سمجھی جاتی ہے، یعنی پہلے فارسی پڑھیں گے اور پھر جو ہے وہ عربی کی کتابوں کی طرف آئیں گے۔ تو اب الحمدللہ عز و جل جو ہے وہ تینوں، ابھی فارسی بھی پڑھی جاتی ہے لیکن اتنی عام نہیں، لیکن جو ہے وہ اردو، پہلے اردو کتابیں ہوتی ہیں پھر جو ہے وہ عربی کی جانب جاتے ہیں۔ تو صدر الحفاظ رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے وہ کامل جو ہے وہ فارسی پر بھی عبور حاصل تھا۔ اردو تو ویسے بھی جو ہے ماشاءاللہ آپ اس میں جو ہے آپ نے شعر و شاعری بھی کی، یعنی آپ شاعر بھی تھے، اور شاعری تو آپ کے جینز میں شامل تھی نا کہ آپ کے جو ہے والد بھی شاعر، آپ کے دادا بھی شاعر، اور یوں اس طرح جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ یعنی جو آپ کی کتابیں ہم دیکھتے ہیں 2 درجن کے قریب آپ کی کتابیں ہیں۔ اچھا، اور آپ کا جو ہے وہ دیوان بھی ہے جسے ہم نے شائع کیا ہے، ماشاءاللہ، تو یہ آپ کی جو ہے نعتیہ کلام کا بھی ہے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب جی، زبردست پرسنالٹی تھی اور ڈائیورسڈ تھی۔ اچھا، یہ بھی ایک بات ہے کہ پہلے کے جو علماء ہمارے بزرگ اسلاف ہوئے تو بہت سارے علوم پر ان کی گرفت بھی ہوا کرتی تھی، نظر بھی ہوا کرتی، آج بھی ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جب یہ بڑی ہستیوں کا ہم ذکر خیر سنتے ہیں، پڑھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے انہیں اتنا بڑا ایک سینہ کشادگی عطا فرمائی تھی اور کتنے علوم پر ان کی مہارت تھی۔ اور یہ بھی عرض کروں کہ علم دین کی بات چلی ہے، انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی تھی، جیسے کہ ابھی ہم نے سنا کہ ان کے والد صاحب نے ہی نیت کر لی تھی۔ اچھا، والد نے تو آج بھی ہم بہت سارے دیکھتے ہیں کہ والدین تو نیت کر رہے ہوتے لیکن بیٹا جو ہے وہ ناخلف نکلتا ہے۔ ہم نے ایسے والدین کو بھی دیکھا کہ بیچارے آنسوؤں سے رو رہے ہوتے ہیں، منتیں کر رہے ہوتے ہیں، یار خدا کے لیے ہمارے بیٹے کو پڑھا دو، آپ کو جو چاہیے۔ اچھا، وہ استاد کو بھی سب کچھ دینے کو تیار ہیں، صاحب حیثیت ہے، اور اولاد کو بھی دینے کو سب کچھ تیار ہیں، گھر بھی اچھا، سہولت بھی اچھی، کوئی ان کو یعنی دنیاوی اعتبار سے کوئی مشکل پریشانی نہیں ہے، لیکن بیٹا ہے کہ مانتا نہیں ہے۔ جیسے ابھی قربانی کے دن گزرے نا، بعض جانور کھڑے ہو جاتے ہیں اکڑ کے، اب ان کو آگے سے کھینچو، پیچھے سے دھکا دو، کچھ بھی کرو، لیکن وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو نصیب کی بات ہے۔ بعض وہ ہیں کہ جو بغیر اسباب کے یا بہت کم اسباب کے کہیے وہ علم کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں۔ اچھا، بعض کے والدین منع کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ کئی ایسے اسٹوڈنٹس ہوئے جن کے والدین کو علم دین سے شغف نہیں تھا، وہ کہتے تھے کہ بیٹا یہ تم ادھر نہیں جاؤ، ادھر چلے جاؤ، لیکن ان کا جذبہ یہ تھا۔ اور بعض والدین چاہ رہے ہوتے ہیں اولاد نہیں، تو یہ ایک اللہ کی عطا ہے، اللہ کا فضل ہے، یعنی کہ اس تقسیم میں کوئی ہم یوں کوئی ایسا اصول نہیں سمجھ سکتے۔ ایسے ایسے گھرانوں کے بچے کہ جو ہمارے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ تھے شاہد بھائی، وہ جب آئے تو انہیں درس نظامی کے بارے میں، عالم کورس کے بارے میں صرف اتنا پتا تھا کہ میں جا رہا ہوں کچھ پڑھنے کے لیے، یہ ہوتا کیا ہے، اس کے بعد بنتا کیا ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کئی سالوں کے بعد، جب تھوڑا وقت گزرا تو انہوں نے کہا کہ اسد بھائی، یہ دعوت اسلامی کی برکت ہے
کہ میں درس نظامی مکمل کر چکا، اور اس وقت ماشاءاللہ وہ بیرون ملک میں 8-10 سال سے بطور امام، بطور مدرس، بطور مبلغ ماشاءاللہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. یعنی ماشاءاللہ پڑھا اور آج ایک دنیا کے علاقے میں اپنا ملک چھوڑ کر خدمت کر رہے ہیں. لیکن اس بچے کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ اس نے کہا کہ اسد بھائی جب میں پہلی دفعہ آیا تھا نا تو میں جو سامان گھر سے لے کر آیا تھا وہ پنجاب سے ان کا تعلق ہے، فیصل آباد سے. بولا میرے ساتھ نا لباس کے اندر ایک پینٹ شرٹ بھی تھی. بولا وہ کیوں؟ بولا مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ عالم کیا ہوتا ہے، درس نظامی کیا ہوتی ہے. میں تو بالکل ایسے تھا، تو مجھے نگران صاحب نے، وہاں کے مبلغ نے ترغیب دے کے بھیجا تھا کہ بھئی بہت اچھا علم میں جا کے حاصل کرو. تو میں نے کہا چلو کبھی کبھی یہ بھی پہن لیا کریں گے. تو یعنی ان کی اس وقت کی معلومات اس حد تک کمزور تھی، پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہوتا ہے. لیکن دعوت اسلامی کی برکت سے الحمدللہ آج وہ اچھے عالم بنے. ہمارے درجے کے اندر سمجھے کہ ٹاپ 6 ٹاپ 7 کے اندر ان کا شمار ہوتا تھا، اور آج بھی وہ ماشاءاللہ دین کا کام کر رہے ہیں. تو یہ بڑی سعادتوں کی بات ہے جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں. یہ سیرت بیان کرنے کا بزرگوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی علم کی طرف رغبت رکھیں، کوشش کریں. ٹھیک ہے، میں نہیں کہتا کہ ہر کوئی 10 سال کے لیے 8 سال کے لیے درس نظامی کر سکے گا، لیکن کم از کم جو ضروری فرض علم ہے جو ہمارے ہر شخص کے اعتبار سے مختلف ہو سکتا ہے، وہ تو ہم حاصل کریں، آگے بڑھیں، جذبہ رکھیں. ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کی تربیت کریں، ان کو شروع سے ہی ذہن دیں. تو انشاءاللہ بہت حد تک امید کی جا سکتی ہے کہ اولاد بڑی ہو کر علم کی طرف جو ہے وہ شغف رکھے گی. اچھا، یہ علماء ہمارے بزرگ کیسے شاندار ہوئے، انہوں نے زندگیاں وقف کی، تو آگے پھر ان کا نتیجہ کیسے زبردست نکلا، مزید سنتے ہیں. جی ابراہیم. اصل میں شخصیات جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی طرف سے یوں ہیں کہ بعض کام ان کے سپرد ہوتے ہیں اور یوں لگتا ہے کہ اسی کے لیے پیدا کی گئی ہیں، اسپیشلٹی ہو جاتی ہے. حضرت صدر الافاضل بدر الاماثل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وزیم شخصیت ہیں کہ برصغیر پاک و ہند میں علماء کا جب نام لیا جاتا ہے تو آپ ایک بہت بڑا نام ہیں، اور علم کے جو ہے وہ آفتاب و مہتاب کے طور پر آپ نظر آتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء جو ہے وہ آپ کے شاگرد بھی ہیں. اور بالخصوص آپ کی شخصیت جو ہے وہ سید اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت سے بڑی خاص نسبت رکھتی ہے. یعنی میں اگر تذکرہ کرنا چاہوں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے ساتھ آپ کی جو ملاقات ہے اس پر ہم بات کریں گے، لیکن پہلے جو آپ رحمۃ اللہ تعالی خود ایک اپنی ذات کے اندر ایک انجمن تھے. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے خلفاء کو ہم یوں ہی دیکھتے ہیں کہ ہر جو ہے وہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے خلفاء میں سے، آپ کے مریدین میں سے، گویا کہ وہ خود ایک اپنی ذات میں انجمن کی حیثیت رکھتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت خود ایک بہت بڑا نام، اور آپ کے خلفاء یوں کہیے کہ اگر وہ الگ بھی شخصیت ہوں تو وہ خود ایک اپنا ان کا اپنی دنیا آباد کی ہوئی تھی. تو حضرت صدر الافاضل علیہ رحمہ کو ہم جس میدان میں بھی دیکھیں، تبلیغ دین کے یوں سمجھے کہ چاہے وہ تحریر ہو، تدریس ہو، تقریر ہو، مناظرہ ہو، مباحثہ ہو، ہر فن کے اندر ید طولہ رکھتے ماشاءاللہ. اور آپ کا مقام ایسا بلند تھا کہ آپ کے سامنے کوئی مد مقابل کوئی بد مذہب آتا تو وہ ٹھہر نہیں سکتا تھا. سبحان اللہ. اور جیسا کہ ہم نے ابھی رکن شورا سے سنا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی نے جب قلم اٹھایا تو تحریر کے اندر آپ کی جو ہے وہ 2 درجن سے زائد کتابیں موجود ہیں. ماشاءاللہ. اسی طرح جو ہے وہ اگر ہم تقریر کو دیکھیں تو تقریر میں ایسا کمال ملکہ حاصل تھا حضرت کو کہ جب جہاں جس جگہ پر جا کر کسی جلسے کے اندر، کسی جو ہے وہ اجتماع کے اندر آپ کا خطاب ہوتا تھا تو لوگ یوں ہوتے تھے کہ مبہوت ہو جاتے تھے حضرت کا خطاب سنتے ہوئے. مجھے ایک واقعہ یاد پڑتا ہے کہ حضرت ایک جگہ پر خطاب کے لیے تشریف لے کر گئے اور وہاں ایک جماعت آ کر بیٹھی کہ ان کے جو ہے وہ خطاب کے اندر ہم جو ہے وہ کچھ اعتراض کریں گے، غلطیاں نکالیں گے. تو جب حضرت نے جو ہے وہ اس پر بیان شروع کیا، حضرت صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ نے، تو جب حضرت نے خطاب شروع کیا اور اپنے دلائل کے ساتھ، قرآن و حدیث کے جو ہے وہ فصیح و بلیغ دلائل کے ساتھ جب آپ نے تقریر کی تو وہ جماعت جو ہے وہ مبہوت ہوئی. صرف وہ نہیں، پورا کیونکہ مجمع جو ہے وہ بالکل آپ کے بیان کے اندر کھویا ہوا تھا. تو حضرت نے اپنا بیان ختم کیا اور اس کے بعد آپ کا معمول یہ تھا، فرماتے تھے کہ میں جو ہے وہ بیان تو کر چکا ہوں، اب اس پر اگر کسی کا اعتراض ہے تو وہ کھڑا ہو کر بیان کرے، کوئی سوال ہے تو وہ بھی کر لے. تو وہ جماعت کھڑی ہو اور کہنے لگے کہ حضرت ہم آئے تھے آپ کے بیان میں غلطی ڈھونڈنے، اعتراض کرنے کے لیے،
لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تقریر نے ہمیں ایسا مبہوت کیا کہ آپ اپنے ہاتھ پر بیعت بھی کروائیں، توبہ بھی کروائیں اور بیعت بھی کروائیں. اور ہم جس علاقے سے آئے ہیں اب وہاں کے لیے بھی ٹائم دے دیں، سبحان اللہ، صبح وہاں چلیں. تو حضرت نے فرمایا کہ صبح کا ٹائم تو میں کسی اور علاقے میں دے چکا ہوں، 4 دن بعد کا ٹائم آپ کا ہو گیا. تو حضرت جو ہے وہ وعدہ کر کے پھر 4 دن بعد ریل کا سفر کر کے پھر واپس اس مقام پر گئے اور وہاں جا کر حضرت نے بیان فرمایا. کیا بات. تو چاہے فن تحریر ہو، فن تقریر ہو، اسی طرح فن تدریس کے آپ امام تھے. یعنی آپ کے شاگرد جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ آپ جس فن کی کتاب لے کر بیٹھتے تھے یوں لگتا تھا کہ اس فن کے مصنف گویا آپ ہی ہیں. سبحان اللہ. یہ کتاب گویا کہ آپ ہی نے لکھی ہے. اور بسا اوقات تو یوں ہوتا تھا کہ کتاب بس سامنے ہوتی تھی اور حضرت کو یوں لگتا تھا جیسے یہ کتاب حفظ ہے. اور اس کے جو ہے وہ جو اس کے نکات ہوتے تھے وہ اس قدر جو ہے وہ واضح کر دیتے تھے. اور خاص طور پر فن تفسیر میں آپ کو بہت کمال حاصل تھا. اور فن تفسیر کے جتنے بھی آپ کے پاس جو علوم اس کو ضرورت ہوتی ہے اس پر آپ کو جو ہے وہ بڑا کمال حاصل. ماشاءاللہ. ہمارے زمانے میں شاہد بھائی میرا خیال ہے کہ صدر اللہ فاضل کو علماء تو اور بھی حوالوں سے جانتے ہیں نا، جیسے ابھی تذکرہ ہو رہا ہے، ناظرین کے لیے بہت ساری باتیں نئی بھی ہوں گی، ان کے اور فنون کے اندر بھی ہوگا، لیکن شاید عوام کے اندر آپ کا تعارف ہی آپ کی تفسیر بنی. جی آپ کہہ سکتے ہیں. تفسیر لکھی ہے خزائن العرفان، کنز الایمان پر آپ کی مختصر جو ہے وہ حاشیہ ہے جی، تفسیر خزائن العرفان فی تفسیر القرآن. تو یہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ آپ مفسر قرآن کے طور پر مشہور ہیں. اور دعوت اسلامی نے تو ماشاءاللہ پھر جو ہے وہ اس کو اور بھی مزید عام میرے لیے کیا. سنت کی ترغیب میں جی جی 2 ہی نام ہیں، خزائن العرفان اور نور العرفان، اور ان دونوں میں بھی پہلے خزائن العرفان شریف کا نام. اچھا، وہ نور العرفان والے بھی تو پھر مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ انہی کے جو ہے وہ شاگرد بھی تھے. اور یہ بہت سو کے لیے نئی بات ہوگی کیونکہ مفتی صاحب کا نام بھی عوام میں ماشاءاللہ بڑا ہے اور شاید زیادہ جانتے. کچھ مفتی صاحب کی ایسی کتابیں ہیں جو عوام میں بہت زیادہ مقبول ہوئیں. تو ناظرین، یہ جو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ گجرات والے، تو یہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد تھے. جی میں نے ایک مرتبہ جو ہے نا میں جو ناظرہ قرآن پاک جن مفتی صاحب سے پڑھا، مفتی محمد شفیع رضوی نام تھا ان کا. ماشاءاللہ. میں 8ویں کلاس میں پڑھتا تھا اور ان کے پاس آنا جانا ہوتا تھا. دعوت اسلامی کبھی مدنی ماحول میں نہیں آیا تھا. تو میں نے ان سے ایک دن ویسے ہی سوال کر دیا کہ یہ مجھے یہ بتائیں کہ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہیں یا پھر جو ہے وہ احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہیں. اور پھر مجھے یہی بتائیں خزائن العرفان پڑھنی چاہیے یا نور العرفان پڑھنی چاہیے. تو آپ نے ایک تو تھوڑا سا خفگی کا اظہار کیا اور کہا کہ بزرگوں میں یہ فرق نہیں کیا جاتا، بزرگ ہی ہوتے ہیں، سارے بڑے ہوتے ہیں. اور جو ہے وہ پھر مجھے انہوں نے کہا کہ آپ خزائن العرفان پڑھیں، نور العرفان پڑھیں، دونوں آپ کو مفید ہوگی. یعنی دیکھیں ہمارے بزرگان دین بیلنس کتنا زبردست رکھتے ہیں. ماشاءاللہ. اچھا مجھے اب یاد نہیں ہے کہ مجھے انہوں نے بتایا کہ یہ انہی کے شاگرد ہیں، یعنی اب یہ بات یاد نہیں ہے. صحیح. لیکن مجھے جو ان سے سبق سیکھنے کو یہ ملا کہ بزرگوں میں فرق نہیں کیا جاتا. یعنی جب ان کا ذکر کیا جائے تو پھر جو ہے وہ عظمت پر ہی نظر رکھنی چاہیے، تقابل نہیں کیا جاتا. تقابل جسے آپ کہتے ہیں. خزائن العرفان شریف کے بارے میں بڑے بڑے مفسرین نے اور بڑے بڑے علماء نے جو کمنٹس دیے ہیں وہ بھی اپنی مثال آپ ہیں اور پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. دوبارہ عرض کروں گا، ماشاءاللہ ہم صراط الجنان کی ترغیب اس لیے دیتے ہیں کہ وہ قدر مفصل ہے اور اس میں زیادہ تشریح اور زیادہ وضاحت ہے، لیکن بعض لوگ اتنا وقت نہیں دے پاتے، مختصر پڑھنا چاہتے ہیں، تو اس کو حاشیہ بھی کہا جاتا ہے تو تفسیر، لیکن مختصر تفسیر کہہ لیں یا حاشیہ کہہ لیں. تو اگر آپ کیونکہ یہ قرآن مجید کی ایک ہی جلد کے اندر جہاں پر آیات لکھی ہوتی ہیں جو متن ہے قرآن مجید کا، تو اس کی سائڈ پر ہی اس کو تحریر کیا گیا اور یہ مکمل ہو جاتی ہے، جس سے تھوڑا سا سائز بڑھ جاتا ہوگا لیکن اتنی مختصر ہے اور آپ کو کم از کم یہ سمجھ آ جائے گی تھوڑا بھی اگر آپ علم رکھتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کے تحت جو بنیادی چیزیں ہیں وہ یہ ہیں. تو خزائن العرفان شریف ماشاءاللہ اب بھی ایک تعداد اس کو پڑھتی ہے اور فن تفسیر کے اعتبار سے اس کو اردو زبان کی تفاسیر میں جو مختصر لکھی گئی شاہکار قرار دیا جاتا ہے اور بڑے بڑے علماء خزائن العرفان شریف کو بطور ریفرنس کے شمار کرتے ہیں کہ اگر کسی کے سامنے خزائن العرفان کا حوالہ دے دیا جائے تو آنکھیں بند ہیں کہ یہ اتنی اوتھینٹک تفسیر مبارکہ ہے. تو بڑی برکت ہے اس کے اندر. امیر علیہ سنت کی تو یوں سمجھیے کہ برسوں سے
ترغیبات کا یہ حصہ رہی، اور ماشاء اللہ ایک تعداد ہے ہمارے دینی ماحول سے وابستہ اسلامی بھائیوں کی، اسلامی کہ جنہوں نے خزانہ العرفان شریف کو پڑھا ہے۔ آپ کی تحریروں کی بات چل رہی ہے تو یہ تو تفسیر ہو گئی، اسی طرح ایک اور کتاب کا بھی تذکرہ ہوا۔ ایک اور کتاب ہے، وہ عوام کے لیے تو میں نہیں کہوں گا کہ ہے، لیکن اس کا میں ایک جو خوبصورتی ہے وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، جس سے ان کی پرسنالٹی کا ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے۔ اس زمانے میں کسی شخص نے قرآن مجید پر اعتراضات کیے تھے، آج بھی کرتے ہیں کرنے والے۔ اچھا، آپ لوگ ناظرین بعض اوقات پریشان بھی ہو جائیں، یہ بھی ایک میسیج بھی ساتھ ساتھ آپ لیتے جائیے کہ کبھی بھی سوشل میڈیا پر یا کوئی آپ تحریر کسی کی پڑھیں اور قرآن پر، حدیث پر، علماء پر، دین پر، مذہب پر کوئی اعتراض کیا گیا ہو نا، تو اس سے پریشان نہ ہوا کریں۔ پریشانی کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ کو اس کا جواب نہیں آ رہا ہوتا، یہی ہوتا ہے نا کہ یار اتنا اچھا، جب معترض اعتراض کر رہا ہوتا ہے تو عام آدمی سمجھتا ہے کہ یار اتنا سالڈ اعتراض، اب اس کا جواب کیا ہوگا؟ چونکہ آپ نے مکمل علم حاصل کیا نہیں ہوتا تو آپ ہو جاتے ہیں پریشان۔ تو ہمیں دو باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے۔ ایک تو اس کی بات کو کبھی بھی دل میں جگہ نہ دیں کہ یار اس نے صحیح تو کہا ہے، جب تک کہ آپ کسی عالم دین سے رجوع نہ کر لیں۔ اور جب آپ کسی عالم سے رجوع کریں گے اور جب اس سے آپ جواب سنیں گے تو آپ کو پھر آئے گا ہاں یار یہ تو ہمیں فضول سا اعتراض تھا، یعنی پھر آپ کو وہ اعتراض کے جو پہاڑ لگ رہا تھا اب وہ ذرہ بھی نہیں محسوس ہوگا، کیونکہ علم والے نے اس کا جو وضاحت اور جواب دی۔ تو یہ ایک ذہن اچھا ہر وقت آپ کے سامنے ہر چیز موجود ہو یہ ضروری نہیں ہوتا، تو یہ ہماری کم از کم سوچ ہونی چاہیے کہ اگر کوئی اعتراض کر رہا ہے تو بھی میرے پاس جواب نہیں ہے نا، کیا آپ کے پاس سارا علم ہے؟ نہیں ہے، تو آپ کے پاس جواب نہیں تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ اس کا اعتراض درست ہو گیا۔ یہ اعتماد رکھیں کہ ہمارے علماء کے پاس، ہمارے بزرگوں کے پاس اس کا یقیناً جواب موجود ہوگا، تو انشاءاللہ آپ کا ایمان بھی محفوظ رہے گا اور گمراہ ہونے سے بھی بچیں گے۔ تو بہرحال تو کسی نے قرآن مجید کی آیات پر اعتراضات کیے، آپ یقین کریں اس کے جو آپ نے جوابات ارشاد فرمائے اور اس میں جو آپ نے لینگویج یوز کی اور اردو کے جو شاہکار آپ نے اس کے اندر نظارے دکھائے، وہ پڑھنے سے اور دیکھنے سے متعلق ہیں۔ وہ کتاب علماء کے لیے ہے، علماء پڑھتے ہیں آج بھی، اور اس سے ظاہر جس کا یہ فیلڈ ہوتی ہے، مناظرے کی فیلڈ ہوتی ہے یا اعتراضات کے جوابات دینے کی فیلڈ ہوتی ہے، تو ان کے لیے اس سے بہترین کتاب کم از کم میں نے تو اردو زبان میں نہیں دیکھی۔ پہلے بھی مفتی صاحب سے محبت تو تھی الحمدللہ، لیکن جب یہ کتاب پڑھی تھی برسوں ہو گئے، کوئی 18-20 سال پہلے پڑھی ہوگی، آج بھی اس کا امپریشن دماغ میں ہے، اور یوں سمجھیے کہ ان کی عظمت، ان کی شان، ان سے محبت، بلکہ قرآن سے محبت میں اضافہ ہوا، کیونکہ اعتراض کرنے والے نے جب اعتراض کیا اور اس کے جواب میں آپ نے اس کا اعتراض کا جواب تو دیا ہی، اس کے ساتھ جو آپ نے ان آیات کی حکمتیں بیان کی کہ میرے رب عز و جل نے اس آیت کریمہ میں یہ ارشاد فرمایا اور اس آیت میں یہ ارشاد فرمایا، ان دونوں کی حکمتیں یہ ہیں، تو آپ یقین کریں خدا کی قسم دل میں قرآن کی عظمت مزید بڑھے، اللہ کی شان۔ ارے جب ہم پڑھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں تو یہ علم نور ہے نا، دماغ کو مزید منور کرتا ہے۔ تو نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جیسے کہ ابھی ابراہیم بھائی نے بھی فرمایا تھا کہ آپ کو مناظرے میں، مباحثے میں کمال حاصل تھا، وہ خالی زبانی نہیں تھا بلکہ آپ کی تحریروں کے اندر جو آپ نے مواد لکھا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اردو زبان میں ان اعتراضات کے جوابات اس سے بہتر ہو سکتے تھے جو آپ لکھ گئے، کمال لکھ گئے، اور پڑھنے والوں نے اس کو پڑھا اور آج بھی الحمدللہ اس سے برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ آپ کالز ہیں تو سنا پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ عبد الرحم بات کر رہا ہوں مچاتا اٹلی سے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا سلسلہ چل رہا ہے، بہت اچھا سلسلہ ہے ماشاءاللہ۔ میں نعت خان اسلامی بھائی سے عرض کروں گا، عدنان شیخ اتاری بھائی سے، کہ مجھے یہ نعت سنا دیں۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ ماشاءاللہ، نوٹ فرما لے۔ نیکسٹ۔ اگر کوئی ہم کام شروع کرتے ہیں تو ہم چاہیں کہ اس کے اندر استقامت حاصل ہو جائے، پھر کیا کرنا پڑے گا؟ کیا سمجھنی ہے؟ استقامت کیسے ہو؟ چلیں جی پوچھتے ہیں جی، استقامت کیسے حاصل ہو؟ نیکسٹ کال۔
अहमद रज़ाक बारी जिला उकाड़ा पंजाब से अर्ज कर रहा हूँ। माशाल्लाह प्रोग्राम खुले आंख सल्ले अला कहते हैं बहुत ही प्यारा सिलसिला है। हम घर वाले बहुत शौक से देखते हैं। इमरान शेख भाई से अर्ज है कि मुझे ये कलाम सुना दें। सफर हमारा भी सरकार हो मदीने का। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। मजीद कमर जमान अतारी पिंड हथोबा से बोल रहा हूँ और अदनान भाई से गुजारिश है कि मुझे ये कलाम सिर्फ सुना दें। रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। चलिए जी, कुछ जो है वो कलाम भी इंशाअल्लाह शामिल करेंगे। शायद भी इस्तिकामत कैसे हासिल हो। इस्तिकामत के लिए सबसे पहले जिस चीज़ पर इस्तिकामत पानी है वो अच्छे ही काम होना चाहिए जिस पर इस्तिकामत हो, और उसके लिए उसकी जो फ़ज़ाइल हैं उस पर नज़र रखनी चाहिए। उसकी अहमियत जब दिलो दिमाग पर जो है वो रासिख होगी, ज़ाहिर होगी, तो फिर इस्तिकामत मिलने में आसानी होती चली जाएगी। तो ये बुनियादी बात है कि उस काम की अहमियत को समझे और फिर जो है वो इस्तिकामत इख्तियार करे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और इसके साथ जो है ये तो बहुत ही बुनियादी बातें हैं। इसके साथ देखा ये है कि जिस काम का हम कोई टारगेट बना लेते हैं, उसको करने का कोई वक्त मुकर्रर कर लेते हैं और कोई मिकदार भी मुकर्रर कर लेते हैं, थोड़ा तयीन हो जाती है तो फिर हम कर पाते हैं। जैसे हवाई बात होती है ना, तो उसमें इस्तिकामत मुश्किल होती है। मिसाल के तौर पर भी दुरूद पाक पढ़ूंगा, अब कसरत दुरूद करनी है, बहुत अच्छी बात है, तो जोश आया तो बहुत सारा पढ़ लिया, भूल गए तो भूल गए। लेकिन इसके मुकाबले में अगर फजीलत पर नज़र हो, जैसा कहा गया, और उसकी तरफ रग़बत हो, शौक़ हो, फ़ज़ाइल हो, फिर आप मुकर्रर कर लें कि इस वक्त पढ़ूंगा और इतनी तादाद में पढ़ूंगा। देखा है कि जो इस तरह से मुकर्रर कर लेता है तो उसको ज़्यादा इस्तिकामत के चांसेस होते हैं। अदनान भाई एक एक दो दो अशार कुछ शामिल करते हैं, फिर इंशाअल्लाह सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। फिर मुफ्ती साहब के और भी सीरत के पहलू हैं, वो भी इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे। सल्लल्लाहु तआला अलैहि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, के रास्ते में है जा बजा थाने वाले, के रास्ते में है जा बजा थाने वाले। अब आई शफाअत की साअत आई, अब आई शफाअत की साअत अब आई, अब आई शफाअत की साअत अब आई। जरा चैन ले मेरे घबराने वाले, जरा चैन ले मेरे घबराने वाले, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जा जल जाने वाले,
چمکانے والے راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی جینے میں وہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی یہ زخم ہے طیبہ کا یہ سب کو نہیں ملتا یہ زخم ہے طیبہ کا یہ سب کو نہیں ملتا کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا میرے آقا سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا میرے آقا سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا یہ آرزو ہے مدینے کی اب زیارت ہو حضور سارے غلاموں پہ یہ عنایت ہو مدینہ دیکھیں گے ہم بھی مدینہ دیکھیں گے مدینہ دیکھیں گے ہم بھی مدینہ دیکھیں گے خدا را آقا غلاموں پہ ایسی رحمت ہو نظر کے ساتھ گلزار ہو مدینے کا میرے آقا نظر کے ساتھ گلزار ہو مدینے کا سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا تمہارے روضے پہ جس وقت حاضری ہوگی یقین ہے کہ بہت پیاری وہ کھڑی ہوگی زباں پہ ورد رہے گا درود کا اس دم زباں پہ ورد رہے گا درود کا اس دم نگاہ قسم بد خزرات کو چومتی ہوگی یا سیدی اب دیدار ہو مدینے کا میرے آقا یا سیدی ہمیں دیدار ہو مدینے کا یا سیدی ہمیں دیدار ہو مدینے کا یا سیدی ہمیں دیدار ہو مدینے
یا رب العالمین۔ ناظرین بڑھتے ہیں آج کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب، پھر انشاءاللہ آپ کے میسیجز، کالز کو اور مزید ٹاپک کو جاری کیا جائے گا۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارا سیگمنٹ جو دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے قابل تشویش، کنسرنیبل چیزوں میں ایک بہت ہی اہم اور بڑی ہی قابل تشویش جو چیز ہے وہ آج کے دور کا، آج کے معاشرے کا، آج کے حالات کا، جب سے سوشل میڈیا کا دور آیا ہے، جب سے اسمارٹ فون کا دور آیا، یہ اس کی شدت اور بڑھ گئی ہے۔ وہ ہے اپنی شہرت کی طلب، جس کو کہتے ہیں طلب شہرت، ڈیمانڈ فار فیم، یعنی اپنی شہرت کی کوشش کرنا طلب شہرت کہلاتا ہے، یعنی ایسے افعال کرنا کہ مشہور ہو جاؤں۔ یہ جو ہے وہ سخت بڑا باطنی مرض میں اس کو بیان کیا گیا علماء نے، کہ ایسے کام کرنا جس سے میں مشہور ہو جاؤں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا، اور وہ جو اپنے مال لوگوں کے دکھاوے کو خرچ کرتے اور ایمان نہیں لاتے اللہ اور نہ قیامت پر، اور جس کا مصاحب شیطان ہوا تو کتنا برا مصاحب ہے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں بخل کے بعد صرف بے جا کی برائی بیان فرمائی کہ جو لوگ محض نمود و نمائش اور طلب شہرت کے لیے، نام آوری کے لیے خرچ کرتے ہیں، نہیں ڈیمانڈ فار فیم کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور رضا الہی، اللہ کی رضا انہیں مقصود نہیں ہوتی، جیسے کہ مشرکین و منافقین یہ بھی انہی کے حکم میں ہیں جن کا حکم اوپر گزرا۔ جس کا مصاحب شیطان ہوا کے تحت لکھا ہے دنیا اور آخرت میں، دنیا میں تو اس طرح کے شیطانی کام کر کے شیطان کو خوش کرتا رہا، اور آخرت میں اس طرح کے ہر کافر ایک شیطان کے ساتھ آتشی زنجیر میں جکڑا ہوا ہوگا۔ حدیث پاک میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سخت مذمت بیان کی ہے، جو مشہور ہونے کی خواہش رکھتا ہے نا، طالب شہرت کے لیے رسوائی کا بیان کیا ہے۔ جی ہاں، حدیث پاک میں ہے جو شہرت کے لیے عمل کرے گا اللہ اسے رسوا کرے گا، جو دکھاوے کے لیے عمل کرے گا تو اللہ بروز قیامت اس کے عیب گناہ لوگوں پر ظاہر فرما دے گا۔ طلب شہرت کا حکم کیا ہے؟ یہ آج بہت عام ہے نا، ہر بندہ کہتا ہے موبائل لے کے آ گیا، اوٹ پٹانگ حرکتیں بھی کریں گے، اپنے گھر کی عورتوں کو بھی بیچ میں لے آئیں گے، اور مطلب کیا کچھ نہیں کر رہے لوگ شہرت حاصل کرنے کے لیے، مشہور ہو جاؤں۔ الٹے لٹک رہے ہیں تو کوئی عجیب و غریب شکلیں بنا رہے ہیں تو کوئی عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہیں، بس مشہور ہونے کی خواہش ہے، دھن لگی میرے لائکس بڑھ جائیں، میرے شیئرز بڑھ جائیں، سبسکرائبر بڑھ جائیں، بھئی یہ ایک دھن لگی ہوئی ہے، کچھ بھی کرنا پڑے، جائز ناجائز کر رہے ہیں۔ اس کا حکم کیا ہے؟ طلب شہرت نہایت ہی کبھی و مذموم کام، یعنی بڑا ہی برا کام ہے۔ شہرت کی طلب بسا اوقات کئی گناہوں میں مبتلا ہونے کا سبب بن جاتا ہے، لہٰذا مسلمان کو اس سے بچنا لازم ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں جاہ و منصب کا مطلب شہرت اور ناموری ہے، اور یہ قابل مذمت ہے، قابل تعریف صرف گمنامی ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ بغیر شہرت و ناموری کی مشقت اٹھائے محض دین پھیلانے کے سبب اللہ کسی کو مشہور کر دے تو یہ شہرت و ناموری قابل مذمت نہیں ہے، یعنی اس کی خواہش نہیں ہے کہ مجھے شہرت ملے، وہ اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہے، اللہ اس کی شہرت کر دیتا ہے، یہ مذمت والی چیز نہیں، یہ بری چیز نہیں ہے، اس کو قابل تشویش نہیں کریں گے۔ قابل تشویش اسے کہیں گے جس میں بندے کی خواہش ہے کہ میری مشہوری ہو جائے، مجھے واہ واہ کی جائے، مجھے لوگ جانے پہچانے، کمال کر دیا، یہ کیا وہ کیا۔ نہیں، یہ جو ہے وہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ شہرت و ناموری جو ہے وہ مذمت والی کب بنتی ہے؟ تو امام غزالی نے اس بیان کرتے ہوئے فرمایا جان لیجئے مذموم وہ شہرت ہے جس کی چاہت کی جائے، البتہ جو شہرت بغیر طلب کے محض اللہ اپنے کرم سے عطا فرما دے وہ ہرگز مذموم نہیں ہے۔ البتہ کمزور لوگوں کے لیے شہرت آزمائش ہے، اس کو یوں سمجھے کچھ لوگ ڈوب رہے ہوں، ان میں ایک ایسا کمزور شخص بھی ہو جسے تیرنا آتا ہو، اب اس کے لیے بہتر یہ کہ اس کا کسی کو علم نہ ہو، ورنہ وہ سب آ کر اس سے چمٹ جائیں گے۔ لوگ ڈوب رہے ہیں اور ایک بندہ کمزور ہے، اس کو تیرنا آتا ہے، اب اس کے لیے بہتر کیا ہے؟ کسی کو پتا نہ چلے کہ اس کو تیرنا آتا ہے، ورنہ سارے اس کو چمٹ جائیں گے۔ جب اس کو چمٹ جائیں گے نتیجہ وہ مزید کمزور ہو جائے گا اور ان سب کے ساتھ خود بھی ڈوب جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ جبکہ ایک قوی تیراک کے لیے، مضبوط جو تیرنا جانتا ہے، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ڈوبنے والے اس کو پہچانے تاکہ اس کے ساتھ چمٹ جائیں اور وہ ان کو بچا کر ثواب کما لیں۔ تو یہ ہے کمزور اور مضبوط تیراک کی مثال دے کر
سمجھایا کہ عام عوام کے لیے شہرت کمزور لوگوں کے لیے یہ آزمائش ہے، یہ بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. یہ بڑے کمال کے لوگ ہوتے ہیں جو وہ شہرت کے باوجود اپنے آپ کو اخلاص کے ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو آفتیں بہت ہیں چاہے وہ شہرت کے لیے عمل کرنے والوں کے لیے، بہت بڑی مصائب ہیں، اس کے لیے بڑی مشکلات ہیں. شہرت کی طلب یعنی مشہوری کی خواہش کے کچھ اسباب اور علاج یہاں ہم ڈسکس کرتے ہیں تاکہ ہم اس باطنی مرض سے، اس قابل تشویش بات سے جان چھڑا سکیں. بعض اوقات اپنی نیک نامی کی فکر یہ دامن گیر ہوتی ہے، یعنی نیک نامی کی فکر لگی رہتی ہے کہ بس بندہ اس لیے اپنی شہرت کا خواہش مند ہوتا ہے تو کہ میری نیک نامی ہو جائے، لوگوں میں نیک مشہور ہو جاؤں. اس کا علاج ہے بندہ بزرگان دین کے ایسے واقعات اپنے پیش نظر رکھے جس میں شہرت سے بچنے کے لیے نیکیاں چھپاؤ. اس کام پر انہوں نے عمل کیا. اپنے نیکیاں ایسے چھپاتے تھے ہمارے بزرگ جس طرح آج لوگ گناہ بھی نہیں چھپاتے. اچھا، بعض اوقات لوگوں کی تعریف نفس کی تسکین کا سبب بنتی ہیں، اس لیے بندہ زیادہ سے زیادہ شہرت حاصل کر کے اپنے نفس کو عارضی سکون دینے کی کوشش کرتا ہے. اس کا علاج کہ ایسی صورت بندہ اپنی خامیوں پر نظر رکھے اور ایسے موقع اپنے ضمیر سے بھی پوچھے کہ ان مصنوعی تعریفات کی آگ میرے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو جلا کر راکھ تو نہیں کر رہی. عاجزی پیدا کرے اور نفس کو وہ کاٹ کرے اس کی. بعض اوقات خوشامد پسند طبیعت بھی شہرت کی طلب کرتی ہے. اس کا علاج ہے کہ بندہ خوشامد کرنے والوں سے دور رہے اور ایسے مخلص افراد کی صحبت اختیار کرے جو حسن نیت کے ساتھ اس کے عیوب کی نشاندہی کرے. جب بعض اوقات ناجائز مفادات کا حصول بھی طلب شہرت کا سبب بنتا ہے. اس کا علاج ہے کہ بندہ کامیابی کے حصول کے لیے خفیہ اور چور دروازے تلاش نہ کرے بلکہ اللہ کی ذات پر توکل کرے، اپنی محنت سے کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرے. جب بعض اوقات اپنی خامیوں کو چھپانے کے لیے بھی طلب شہرت کا طریقہ اپنایا جاتا ہے. اس کا علاج ہے کہ بندہ یہ ذہن بنائے اگر میں اپنی خامیوں یعنی اپنی وہ کمزوریوں کو، خامیوں کو خوبیوں میں بدلنے کی اتنی کوشش کروں تو اللہ کی بارگاہ میں بھی سرخروئی حاصل ہوگی اور میری آخرت بھی بہتر ہوگی. اچھا، بعض اوقات لوگوں کو بآسانی دھوکہ دینے اور لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے بھی طلب شہرت جیسا حربہ استعمال کیا جاتا ہے. اس کا علاج یہ کہ بندہ اپنے دل میں مسلمانوں کی خیر خواہی کا جذبہ پیدا کرے اور اس وقتی نفع کے حصول کے لیے اخروی وبال کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھے. شہرت کی طلب ہلاکت میں ڈالتی ہے، گناہوں میں ڈالتی ہے، بربادی میں ڈالتی ہے، اعمال ضائع کرنے کا سبب بنتی ہے. لہٰذا اس شہرت کی طلب کی خواہش سے نکلیں، اللہ کی رضا کے لیے زندگی بسر کریں. اللہ پاک ہمیں اس قابل تشویش مرض سے بچائے اور اخلاص کی دولت عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی ناظرین، اب وقت ہوا ہے آپ کے میسیجز کو شامل کرنے کا. جی اسد بھائی، ہمارے پاس میسیجز ہیں. ایک سوال آپ سے کیا گیا ہے کہ آپ نے درس نظامی کس عمر میں مکمل کیا تھا؟ عمر 23 سال ہوگی، کم ہو گئی 22 یا 23 سال ہوگی. جامعۃ المدینہ سے؟ ہاں 22 سال ہوگی شاید. جامعۃ المدینہ گلستان 2003 تھا. کچھ کلاموں کی بھی فرمائش ہے ہمارے پاس. ایک کلام کی فرمائش ہے، مٹتے ہیں جہاں بھر کے آلام مدینے میں. جی. اور ایک کلام ہے، سرکار توجہ فرمائیں مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے. اور ایک فرمائش یہ بھی ہے کہ عدنان بھائی سے گزارش ہے کہ مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ کے دیوان سے کچھ اشعار سنائیں. چلیں جی، ہم یہ آف ایئر یہ بات کر رہے تھے. عدنان بھی کچھ کلام دیکھ لیں، انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد شامل کریں گے انشاءاللہ. جناب ہو گئے میسیجز؟ یہ میسیجز تھے. سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک چھپا ہوا خزانہ تھے، گویا کے باصلاحیت تھے، کمال تھا. ابتدائی تعلیم بھی شاندار، پھر آگے کی تعلیم بھی اس سے شاندار، اس سے آگے کی تعلیم اس سے شاندار. لیکن اس ہیرے کو جس شخصیت نے تراشا ہے نا، اس کا نام امام اہل سنت ہے. آپ امام اہل سنت کے اس طرح ابتدائی زمانے کے باقاعدہ شاگرد نہیں تھے کہ جیسے ہوتا ہے نا درس نظامی کرتے ہیں، لیکن آپ عالم بن چکے تھے اور اس کے بعد آپ کی حاضری ہوتی ہے امام اہل سنت کی بارگاہ میں. یہ اپنی جگہ پہ کمال تھے
اور اعلیٰ حضرت کمال والوں کو اور کمال عطا کرنے والے تھے، وہ کیا واقعہ ہے، کیسے تعلق ہوا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اعلیٰ حضرت کی خدمت میں کیسے ڈیرا ڈالا اور اعلیٰ حضرت نے ان کو کیا کیا نوازا، یہ کچھ سنتے ہیں۔ جی ابراہیم بھائی۔ اسبی حضرت صدر الفاضل بدر الماسل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی خدمت میں حاضری سے پہلے آپ کی تصنیف اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچ چکی تھی۔ اچھا، پہلا جو تعارف تھا وہ آپ کی کتاب تھی؟ آپ کی کتاب تھا۔ صحیح۔ دراصل حضرت صدر الافاضل زمانے طالب علمی میں ہی مختلف رسائل اور جرائد کے اندر مضامین تحریر کیا کرتے تھے۔ ماشاءاللہ۔ تو اسی طرح جو ہے وہ آپ نے یہ سوچا کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے علم غیب پر جو دلائل ہیں قرآن و حدیث سے وہ جمع کیے جائیں اور معترضین کے اعتراضات کا جواب دیا جائے۔ تو اس پر آپ نے جو ہے وہ مواد جمع کرنا شروع کیا، اور مطلب اس وقت جو ہے وہ آج سے ہم 100 سال پرانی بات ہے، زیادہ پرانی بات ہے، اور اس وقت جو ہے وہ آپ کے پاس مراد آباد میں کوئی کتب خانہ نہیں تھا۔ اچھا۔ تو آپ سفر کر کے رامپور جاتے تھے، اور یہ ڈسٹینس تقریباً کوئی 28 کلومیٹر کا ہے۔ اچھا، اس زمانے کے 28 کلومیٹر۔ آپ وہاں جاتے تھے، وہاں جا کر کتب خانے سے جو ہے وہ مواد اکٹھا کرتے، ریفرنسز جمع کرتے، اور پھر آ کر یہ کتاب لکھتے۔ جس دن آپ کی دستار بندی ہوئی اس دن یہ کتاب بھی آپ کی مکمل ہوئی۔ کتاب کا نام تھا الکلمۃ العلیٰ لإعلاء علم المصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ کتاب جو ہے وہ چھپوائی، اور وہ کتاب جو ہے وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی خدمت میں آپ کے مرید تھے مولانا اشرف شاذلی صاحب، وہ کتاب لے کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بارگاہ میں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کتاب کو جو ہے ملاحظہ فرمایا الکلمۃ العلیٰ کو، اور فرمایا کہ اتنی کم عمر میں اتنے بہترین دلائل اس بات پر دال ہیں کہ بندہ بہت باصلاحیت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس طرح کا مفہوم آپ کا جو ہے وہ آپ نے گویا کہ اس کتاب کی تعریف فرمائی۔ جی۔ اور ادھر حضرت نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے یہ پہلے سے ہی آپ کی تصنیف و تالیف سے استفادہ کرتے تھے۔ صحیح۔ تو بظاہر کوئی ملاقات نہیں تھی، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تصانیف سے جو آپ نے استفادہ کیا تھا اس کی وجہ سے دل کے اندر قلبی عقیدت اور محبت پہلے سے موجود تھی۔ صحیح۔ اب جو ہے وہ ایک واقعہ ایسا ہوا جس سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے آپ کا ملاقات کا گویا کہ ایک جو وجہ بنی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے خلاف کسی بد مذہب نے ایک رسالے کے اندر مضمون چھاپا، اور چونکہ حضرت نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی یہ بھی تحریر کے اندر جو ہے وہ اس وقت آ چکے تھے، تو آپ نے اسی رسالے کے اندر اس بد مذہب کا جواب دیا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا گویا کہ دفاع کیا۔ تو کچھ جاننے والوں نے جو ہے وہ اہل محبت نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی خدمت میں جو ہے وہ کہا کہ آپ کا جو ہے وہ جواب چھپا ہے تو وہ ہمارے پاس کتابی صورت میں بھیجیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حیران ہوئے کہ میری طرف سے جواب کون دے رہا ہے۔ صحیح۔ تو پتہ کروایا تو حضرت مولانا اشرف شاذلی صاحب نے بتایا کہ مراد آباد کے ایک نوجوان عالم دین ہیں جو ابھی فارغ التحصیل ہوئے ہیں، اور وہ جو ہے وہ آپ کی طرف سے جوابات انہوں نے جو ہے وہ شائع کروائے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اشرف شاذلی صاحب کو کہا کہ آپ جو ہے وہ ان کو لے کر آئیں۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ان کو طلب کیا۔ اب پہلے ملاقات نہیں تھی، لیکن اس کے بعد جب آپ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس قدر یہ عقیدت و محبت پروان چڑھی کہ حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ پھر فرماتے ہیں کہ پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے آستانے کی حاضری کا ایسا سلسلہ بندھا کہ اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے آستانے سے میرا بستر کبھی بند نہیں ہوا۔ اللہ، یعنی یوں دل جو ہے وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بارگاہ میں حاضری کے لیے کھنچتا رہتا تھا۔ ہر پیر اور جمعرات کو مراد آباد سے سفر کر کے بریلی جاتے تھے اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی خدمت میں حاضر تھے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آپ کا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ساتھ ایک پہلا بنیادی تعلق، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ محبت پروان چڑھی، اور پھر اس کے بعد اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آپ پر کتنا اعتماد کرتے تھے، کمال ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جو ہے وہ آپ نے ہی حضرت کو نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ کو صدر الافاضل کا لقب دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اپنے افاضل کے صدر، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کسی بھی جگہ پر بھیجنا ہوتا تھا، کسی کو مناظر مباحثے کے طور پر تو حضرت کو بھیجتے تھے۔ کیا بات ہے۔ اور اتنا جو ہے وہ آپ پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو جو ہے وہ اعتماد تھا کہ بسا اوقات اپنی تصانیف ان کو چیک کرواتے تھے۔ واہ، کیا بات۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ اپنے بڑوں کو چیک کروانا چاہیے، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو یوں اعتماد تھا، ایک تصنیف اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تھی تو وہ جو ہے وہ حضرت نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ کو دکھائی، تو انہوں نے کچھ گزارشات کی کہ یہ جو مقامات ہیں ان کو ذرا تبدیل کر لیا جائے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بغیر کوئی دلائل دیے، کیونکہ شاہ صاحب تھے حضرت نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سادات سے محبت کرنے والے بھی تھے،
اور آپ کے علم پر اعتماد بھی تھا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بغیر کسی گفت و شنید کے وہ ساری بات قبول جو کر ہے وہ لیا۔ اس کو اپنے کتاب سے معاف فرما دیا۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بڑوں کی بڑی باتیں اور بہت بڑوں کی بہت بڑی باتیں۔ اس ایک لیسن کے اندر بہت سارے اسباق ہیں ہمارے لیے۔ ایک تو اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا، اور پھر کوئی کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو مشورہ کرنا علم کے معاملے میں، یہ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے، ہمیشہ سے طریقہ رہا، اور وہی امام اہل سنت کا بھی طریقہ تھا۔ اور پھر بعض اوقات لوگ مشورہ تو کرتے ہیں لیکن وہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا خام خواہ کا مشورہ ہے، یعنی کہ ایویں ہی ہے، ماننی نہیں ہے حضرت نے، بس ایسے ہی پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی کیا رائے ہے۔ لیکن جو مخلص لوگ ہوتے ہیں، سچے لوگ ہوتے ہیں، وہ واقعی مشورہ کرتے ہیں، اور اگر مشورہ قابل عمل ہو تو اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اب کہاں اعلیٰ حضرت کا علم کہ جن کو دیکھے بغیر ان کا دفاع صدر الشریعہ جو پہلے سے، صدر الافاضل پہلے سے جو وہ فرما رہے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان سے مشورہ فرماتے اور پھر اس کو قبول بھی آپ نے فرمایا۔ تو یہ ہمارے لیے اس کے اندر لرننگ ہے، سیکھنے کا ہے کہ ہم کتنے ہی بڑے ہو جائیں، پہلی بات یہ ہے کہ ہم ہیں کچھ نہیں، چلو بظاہر کچھ بھی ہو جائیں، لیکن کبھی بھی مشورے سے، کبھی بھی کسی دوسرے کے علم سے استفادہ کرنے سے ہم ماورا نہیں ہو سکتے، اور ہمیں یہ کرنا بھی چاہیے، اور یہی ہمارے اسلاف کا اور بزرگوں کا طریقہ رہا۔ تو اللہ پاک نے صدر الافاضل کو کیسا زبردست جو ہے وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا تھا، اور امام اہل سنت جو جوہری تھے، آپ نے اس ہیرے کو کیسا پہچانا اور کیسا تراشا کہ پھر ان کے کمال میں، ان کے علم میں، ان کے مرتبے میں، ان کے مقام میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ یہ دو لقب کی بات ہوئی نا کہ امام اہل سنت نے انہیں صدر الافاضل کہا، یہ وہ زمانہ تھا، یا یوں کہیے کہ اس زمانے میں یہ وہ افراد تھے جو محتاط فی الدین تھے، خام خواہ کسی کی تعریف کرتے نہیں تھے، اور جب کرتے تھے تو وہ جنون تعریف ہوتی تھی، اور پھر ان علماء سے جس کو کوئی لقب ملتا تھا نا تو وہ اس کا واقعی قابل ہوا کرتا تھا۔ ہمارے زمانے کی طرح نہیں ہے، بہت یعنی کہ یہ افسوس کی بات ہے کہ فی زمانہ القابات ایسے ہی بانٹ دیے جاتے ہیں، لمبے لمبے القابات، اور پتہ نہیں کیا کیا بنا دیتے ہیں۔ دینی اعتبار سے بھی بعض جگہوں پر دیکھنے میں ملتا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو نام کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا لگا دیں گے، اور جب اس سے بات کریں گے تو ایسا اندازہ ہوگا کہ یار لگتا ہے ابھی گوگل سے پڑھ کر آیا ہے، ریسرچر بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ بھی کون ہے یہ صاحب؟ ریسرچر ہیں۔ اب ہمارا چونکہ فیلڈ ہے، تعلق رہتا ہے، کسی کو بولتے ہیں بھائی اس پر، ہاں اس پر میری بڑی ریسرچ ہے۔ ابھی چند دن پہلے ہی ہوا، کسی کو میں نے کہا یار ذرا یہ ریسرچ کر کے دینا، اب یقین کرو 4 جملے پڑھے اور میں نے کہا چیٹ جی پی ٹی سے یہ نکال کے لائے ہو؟ بولا ہاں۔ اچھا، بابدولت جو ہے ریسرچر ہیں۔ اب جو بھی ان چیزوں کو جانتے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ریسرچر کیا ہوتا ہے، ریسرچ کیا ہوتی ہے، اور گوگل سے، چیٹ جی پی ٹی سے کوئی کویسچن لکھ کر اس کا جواب نکال کر لا دینا، یہ کیا ہوتا ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ معاذ اللہ علم اور اس کے مطابق مقام و مرتبے کا ہونا اور صحیح لقب کا یا خطاب کا ملنا، یہ بڑی بات ہے۔ ایک بڑی پیاری بات کسی نے کہی کہ ایک زمانہ تھا کہ لوگوں کو دیکھ کر خطاب ترتیب دیے جاتے تھے، جیسے شمس العلماء، یہ کئی بزرگوں کے نام کے ساتھ لگتا ہے۔ تو شمس العلماء کا مطلب ہے کہ علماء کا سورج، یعنی کہ علماء کے درمیان بھی مانند سورج یہ بہت بڑے عالم کی مثال ہوتی ہے، اور جس کو یہ لقب دیا جاتا تھا، بعض علماء کے بارے میں آتا ہے، بعض کتابوں کے بارے میں آتا ہے کہ جو وہ کتاب پڑھاتے تھے نا تو ان کے گھر کے اوپر کسی خاص رنگ کا جھنڈا لگایا جاتا تھا کہ یہ وہ گھر ہے کہ جس میں رہنے والا یہ کتاب پڑھانا جانتا ہے، یعنی ایسا لوگوں کے درمیان ان کا مقام و مرتبہ ہوتا تھا۔ تو شمس العلماء، تو خطیب اعظم، تو فلاں اعظم، تو ریسرچر، تو مطلب ڈاکٹر، تو یہ جتنے محقق، تو یہ لوگوں کو دیکھ کر لقب اور خطاب ترتیب دیے جاتے تھے۔ اور آج یہ زمانہ ہے کہ اس کا علم، مقام اور مرتبہ نہیں دیکھا جاتا، خالی نام دیکھے جاتے ہیں، اور ہر کوئی جو ہے وہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک افسوس کی بات ہے کہ اچھے اور برے کا فرق، چھوٹے بڑے کا فرق جو اسے مٹ جاتا ہے، چاہے لوگوں کو دھوکہ ہو جاتا ہے۔ اب لوگ تو ایک عام آدمی کیسے پہچانے کہ یہ عالم ہے بھی یا نہیں ہے، اور اچھا عالم ہے، کیا عالم ہے، کیا نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ایک ایسی بات نکل آئی تھی، لیکن جس کو
इमाम अहले सुन्नत आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह सदरुल अफादिल कह देना, आप समझे कि वाकई वो बहुत बड़ी कमाल की शख्सियत थी। और ये नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला को आपने फरमाया, और मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को आपने सदरुल शरिया फरमाया है, किसी को हुज्जतुल इस्लाम फरमाया। तो जिसको जो कहा वो उसके जो है वो लायक था। अमीर अहले सुन्नत की भी हमने आदत मुबारका देखी कि आपकी बारगाह में हमने खामखा की तारीफ नहीं देखी, खामखा की तारीफ है ही नहीं, पड़ी नहीं है, लेकिन जब करते हैं तो माशाअल्लाह दिल खोलकर करते हैं। और वाकई अगर कोई जानने वाला उसको देखे कि जिसके बारे में जो बात कही है तो वाकई कही है ना, तो फिर ऐसों की तारीफ का मज़ा भी आता है कि यार इन्होंने किसी के बारे में कहा है ना तो बेहतरीन होगा। अब तकारीस के बारे में भी उलमा ये कलाम करते हैं कि ये भी एक रिवाज है कि किसी की किताब पर बगैर पढ़े तकरीज लिख देते हैं कि बड़ी शानदार क्या। अच्छा भाई आपने पढ़ी नहीं है तो शानदार कैसे हो गई? अब उसके अंदर 10 गलतियाँ मौजूद हैं और आपने कह दिया कि ये ऐसा है तो वैसा है। तो इससे भी इमाम अहले सुन्नत ने कलाम फरमाया और फरमाया कि ये तरीका दुरुस्त नहीं है जब तक उसको पढ़ा ना जाए, फतवे के बारे में भी, तस्दीक के बारे में, तकरीज के बारे में। और यही अंदाज़ अमीर अहले सुन्नत का देखा है कि आप भी किसी किताब के बारे में, किसी तहरीर के बारे में राय देने में बहुत मोहतात हैं, और हमें भी होना चाहिए। अच्छा इससे ये तो चलो उलमा की बातें हैं, हम नाज़रीन कहेंगे ना मैंने कभी किताब लिखी ना लिखने का इरादा है, और मेरे पास किसी ने तकरीज लिखवाने आना है या मैंने तस्दीक क्या करनी है और मैंने किसको क्या लक़ब देना है। लेकिन इन चीज़ों को बयान करने का मकसद ये है, जनाब आप भी तो अपने बच्चों की तारीफ़ करते हैं, आप भी तो अपने दोस्त की तारीफ़ करते हैं, आप भी तो किसी के बारे में राय कायम करते हैं, तो उसमें हमारा हाल क्या है? तारीफ़ करेंगे तो उसको बोलेंगे कि वाह वाह यार इस जैसा कोई नहीं है, और दूसरे दिन उसकी तजलील कर रहे होते हैं, तो अवाम का ठिकाना नहीं होता। तो हमेशा याद रखें कि तारीफ़ करें, ये किसी के बारे में कोई भी राय कायम करें, जितनी राय कायम करने का हक है, तो बड़ी नपी तुली होनी चाहिए और ज़रा गौर व फिक्र करके करें कि यार मैं जो कह रहा हूँ ये इसके लायक है भी या नहीं है, वो कुछ भी है। तो आपकी पर्सनैलिटी जो है ना इससे स्ट्रॉन्ग होगी, और वो लोग के जिनके जो मुंह में आता कहते रहते तो उनकी बात की वैल्यू नहीं रहती। बंदे हाँ यार ये तो हर एक के बारे में अच्छा बात होते हैं, वो हर एक की ऐसी तारीफ कर रहे होते हैं कि अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बंदा कहता है कि यार ये आदमी है क्या है कि हर एक के बारे में, हर एक कोई सदरुल अफादिल उसने बनाया हुआ है, हर एक कोई उसने शम्सुल उलमा बनाया हुआ है, तो वो हर एक तो नहीं हो सकता। लेकिन राय देने वाले के बारे में राय कायम होती है कि लगता है इसको कोई राय देने का जो है ना वो सलीका नहीं है। तो कभी भी खा वो अपने औलाद की करें, अपने माँ बाप की करें, अपने दोस्त की करें, अपने उस्ताद की करें, किसी की भी करें, तो वैलिड होनी चाहिए और उसके अंदर झूठा मुबालगा नहीं होना चाहिए। तो इंशाअल्लाह इससे जो है ना आपकी पर्सनैलिटी, आपकी गुफ्तगू और आपके बारे में लोगों की राय अच्छी कायम होगी। तो ये एक बहुत बड़ा दर्स है, हमें इसका लिहाज रखना चाहिए। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने, कमाल है, अपने तकरीबन खुलाफा को नाम ले लेकर, बल्कि कलाम के अंदर अशआर की सूरत में बाज़ खुलाफा के बारे में आपने नाम लेकर अशआर तक कहे हैं। ये कंजूस नहीं थे, तारीफ करते थे, दिल खोल के करते थे। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अशआर लिखे हैं अपने शागिर्दों और अपने खुलाफा की तारीफ के बारे में। लेकिन कसम उठा सकते हम, इतना इत्मीनान है इनकी तारीफ पर कि जिसके बारे में जो कहा है 100% हक कहा है। कमाल है, ना 1 इंच ऊपर ना 1 इंच नीचे, जो कहा है वो इन्होंने हक कहा है, सच कहा है, क्योंकि मोहतात फिद्दीन लोग थे। और हमारी गुफ्तगू का ठिकाना कितना होता है ये आप अंदाजा कर सकते हैं। सद भाई उलमा के अलकाब में जो है ना एतबार बड़ों का होता है जी, यानी छोटे तो अपने जिसे अकीदत रखते हैं उसको जो है वो चांद पर बिठा देंगे, आसमान पर चढ़ा देंगे। ऐसा ही असल एतबार ये है कि बड़े खिताब देना तो बात है। जिस तरह आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने अपने खुलफा को खिताबात इनायत फरमाए और उसके अंदर कोई मुबालगा भी नहीं है। मुझे याद पड़ता है निगरानी शुरा की खिदमत में किसी ने ना कोई तारीफी जुमला बोला, तो निगरानी शुरा ने फरमाया आपकी तारीफ की मुझे हाजत नहीं है, मुझे मेरे पीर साहब तारीफ करें तो बनती है। तो पीर साहब तारीफ करे ना, तो बड़ा तारीफ करे तो वो मजा उसी का है। बकिया ठीक है, छोटा भी बड़े की तारीफ करता है, लेकिन ज़ाहिर है कि वो फिर अपने हिसाब से करेगा। अल्लाह पाक हमें ये भी एक यूँ समझिए कि इस्लाम और दीन की तरबियत और एक मुसलमान की ये तरबियत और ये हिस्सा है कि कहाँ पर क्या कलाम करना है। और अच्छा किसी की अगर मुजम्मत बयान करते हैं या किसी की कोई कमी, अच्छा इसके तो शरीया काम अपनी जगह पर देख लेना चाहिए कि हम जिसके बारे में नेगेटिव बात कर रहे हैं तो वो हद
नाजायज़ को तो नहीं छू रही, और फिर उसके अंदर भी इतना मुबालगा करेंगे। एक ने कोई मिस्टेक कर दी, सारा दिन उसने, सारी ज़िंदगी उसने आपके साथ एहसान किया, एक जगह पर उसने कुछ कमी कर दी, अब जो उसकी नस्लों को खंगालेंगे, उसके बारे में मादल्ला ऐसे ऐसे जुमले कहेंगे कि गोया कि उसका बिल्कुल जोड़ तोड़ के, तोड़ मरोड़ के ना उसके ऊपर बैठ जाएंगे। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर किसी से कोई गलती हो गई है तो अगर कहीं पर जायज़ तौर पर आप बयान कर भी रहे हैं तो उतना ही करें ना कि यार जितना उसने कमी कोताही की है। अब उसकी सारी ज़िंदगी को आप लपेट के रख देंगे तो ये भी आपके बारे में एक नेगेटिव वो राय कायम होगी, और ऐसों से डरना चाहिए। सच्ची बात ये है, एक उमूमी बात कर रहा हूँ कि जो आपके मुंह पर तारीफ़ करे उसके बारे में वैसे ही पजीराई नहीं है, लेकिन उसे डरना यूं भी चाहिए कि यार आज ये तारीफ़ कर रहा है, जिस दिन बुराई करेगा ना उस दिन भी इतने ही शानदार अल्फाज इस्तेमाल करेगा, कादिरुल कलाम तो है ये। तो मोहतात रहना चाहिए। अल्लाह पाक हमें महफूज फरमाए। बट जी, पहलू जो बयान कर रहे होते हैं, ये बयान किन में कर रहे होते हैं, ये भी असल में ये ना कि अगर किसी की कोई गलती, कोई कमी खामी है तो उससे तो बात कर लो, उससे तो डिस्कस कर लो, उसको नहीं कहना है, बाकी दुनिया भर को सबको कहना है। इस्लाह का जज्बा नहीं होता ना, वहाँ पे कुछ और ही दिल के अंदर बात होती है। बहरहाल अल्लाह पाक हमें महफूज फरमाए। कुछ कॉल्स को शामिल करते हैं, फिर इंशाअल्लाह नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ भी बढ़ना है, और फिर आपकी सीरत के जो आपका इल्म की जो असनाद थी, जो कहाँ से आपका इल्म का ताल्लुक़ रहा, किन किन अफराद से रहा, वो भी इंशाअल्लाह सुनेंगे, और आपके नातिया दीवान में से कुछ अशार भी सुनेंगे। जी, कॉल्स सुना दीजिए। मुझे ये कलाम सुना दीजिए। मुझे बुला लो शहे मदीना, ये दिल का गम सता रहा है। जी, नेक्स्ट। मोहम्मद सलीम तो नात सुना दे, तू शम मेरी शालत है आलम तेरा परवाना। इंशाअल्लाह नेक्स्ट। मेरा नाम अली रज़ा तारी है, मैं जिला शेखपुरा खानगढ़ में अर्जदार हूँ। माशाल्लाह खुले आंख सल्ले अला कहते कहते सिलसिला जारी है। एक कलाम की फरमाइश की, वो सुए लाला जार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं। इंशाअल्लाह बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब। फिर इंशाअल्लाह ये जितने बड़े आलिम थे, जितना इनका मकाम और मर्तबा था, अल्लाह पाक ने दिल भी उतना ही बढ़ा दिया था। ये सखी भी बहुत थे, और आलिम सखी होता है, इल्म बांटने में भी और माल देने में भी। तो इंशाअल्लाह इस पहलू पर भी कलाम करेंगे, लेकिन नेक्स्ट सेगमेंट को शामिल सिलसिला करते हैं, फिर इंशाअल्लाह मज़ीद कलाम करेंगे। जी, हम में से हर फर्द कारोबार से वाबस्ता होता है या आम लोगों से उसके मामला जारी रहते हैं। आप में से बहुत सारे होंगे जो दुकान चलाते हैं, जो कारोबार करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, या अगर कोई नहीं भी करता तो दोस्तों से, रिश्तेदारों से, गली मोहल्ले वालों से, हमसायों से हमारे माली मामलात होते हैं। कभी किसी को कर्जा दे देते हैं, कभी किससे कर्जा लेना पड़ जाता है। ये सारी चीजें हमारे मुआशरे का हिस्सा हैं, और इसमें शरअन कोई मुजायका नहीं है कि जब बिला जरूरत सवाल किया जाए तो वो अपनी जगह जरूर गलत होगा, मगर अगर जरूरत के तहत कोई सवाल करता है तो उसकी शरई इजाजत अपनी जगह पर मौजूद है। मगर यहाँ पर मैं जिस खराबी का और जिस बुराई का तज़किरा करना चाहता हूँ वो ये है कि कर्ज खा, यानी जिसने कर्ज दे दिया वो बेचारा कर्ज दे बैठा। अब जिसको कर्ज दिया जो मकरूज है, अब कर्ज खा उसके पास कर्जा लेने के लिए जाता है, अपनी दी हुई रकम मुद्दत आने पर वापस लेने जाता है, तो मकरूज उस कर्ज खा को बिला वजह टालता है। दुकानों के ऊपर तो ये आम है। आप में से जो अहबाब कारोबार से वाबस्ता हैं, दुकानदारी से वाबस्ता हैं, आप अच्छी तरह ये जानते होंगे कि दुकानदार क्रेडिट पर माल बेचते हैं। यानी कोई माल देने वाला आया, कोई ऑर्डर टेकर आया, वो ऑर्डर लिखवाते हैं, ऑर्डर मंगवा लेते हैं, चीज मंगवा लेते हैं और रकम अदा नहीं करते, क्रेडिट पर लेते हैं। अच्छा, फुला टाइम पर हम तुमको देंगे। अब जब फुला टाइम आता है तो रकम दबा लेते हैं, जिसको मार्केट में बोलते हैं रकम नीचे लगा के रखना। अब ये सारा कुछ करना ये दुरुस्त नहीं है। जब आप मकरूज हैं, आपने किसी की रकम अदा करनी है, तो जब वक्त आ गया आपके पास रकम मौजूद है और बिला वजह शरई आप टालम टोल कर रहे हैं, आप उसको तंग कर रहे हैं, उसको जलील कर रहे हैं, उसके चक्कर कटवा रहे हैं, ये शरअन नाजायज भी है, गुनाह भी है और जुल्म भी है। हदीस मुबारक में इस हरकत को कि जो मकरूज करे अगर ऐसा, उसको फरमाया गया मतलुल गनी जुल्म। फरमाया गनी का कि जिसके पास पैसे पड़े हुए हैं, घर के अंदर पैसे पड़े हैं मगर कर्ज खा के चक्कर कटवाता है, फरमाया उसका टालम टोल करना ये जुल्म है।
حدیث مبارک میں اس کی مذمت کی گئی ہے، اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ اتنا عام ہے کہ جس کی سوچ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہر بندہ کاروبار سے وابستہ ہے، ہر بندہ مالی معاملات سے وابستہ ہے، کسی کو پیسے دیے ہیں، کسی سے لیے ہیں، اب جس کو دیے ہیں اس سے مانگتے بھی شرم آ رہی ہے، اگر مانگنے چلے جائیں تو بلا وجہ ڈنڈیاں مارتے ہیں، بلا وجہ تنگ کرتے ہیں، بلا وجہ تاخیر کرتے ہیں، پیسے موجود ہیں، گھر میں پڑے ہوئے ہیں، اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں، بس دل نہیں کرتا، اپنی جیب ہلکی کرنے کو دل نہیں کرتا، اکاؤنٹ کے جو 0 والے فگر ہیں وہ ذرا زیادہ لگ رہے ہیں تو اس کو کم کرنے کو دل نہیں کرتا۔ ان فضول خواہشات اور اس طرح کی ہرس کی وجہ سے اپنے قرض خواہ کو ذلیل کرنا، اس کو تنگ کرنا، اس کو تکلیف میں رکھنا، اس کے چکر کٹواتے رہنا، ہرگز اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایما رجل تدین دینا وہو مجمع ان لا یوفیہ ایاہ لقی اللہ سارقا۔ فرمایا کہ کوئی بندہ جب وہ قرض لیتا ہے اور اسے پتا ہو کہ میں قرض لے رہا ہوں، میں نے دینا نہیں ہے واپس، یعنی قرض لے رہا ہے اور ذہن میں بٹھایا ہوا ہے، نیت یہ کی ہے کہ میں نے کون سا واپس کرنا ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں سارق یعنی چور بن کے حاضر ہوگا، چور بن کے خدا سے ملے گا، اس کو چور سمجھا جائے گا۔ ہمارے یہ کتنا چلتا ہے، لوگوں سے پیسے لیتے ہیں، لوگوں سے مال اکٹھا کرتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، دوڑ جاتے ہیں، اب وہ چکر لگا رہے ہیں، وہ فون پہ فون کر رہے ہیں، وہ گھر پہ آ رہے ہیں، وہ ڈور بیل دے رہے ہیں، بات ہی نہیں سننا، جھوٹ بولتے رہنا، ٹالم ٹول کرنا، آگے پیچھے ہو جانا، ملک چھوڑ کے چلے جانا، شہر چھوڑ کے چلے جانا، اپنا علاقہ چھوڑ جانا، یہ ساری حرکتیں ہمارے معاشرے میں ہمیں بہت نظر آتی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو یہ حرکتیں کرتا ہے کہ پیسہ آ گیا، اب قرض خواہ فون کر رہا ہے کہ مجھے میرے پیسے دے دو اور یہ نہیں دے رہا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دنیاوی نقصان بیان کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من اخذ اموال الناس یرید اتلافها، جو لوگوں کا مال لے لے اور ارادہ یہ ہو کہ میں اس کو ضائع کروں گا، مطلب اپنے خرچے میں لے آؤں گا اور اس کو بعد میں نے منہ بھی نہیں دکھانا اپنا، میں نے تو فرار ہو جانا ہے، میں نے تو غائب ہو جانا ہے، اس کو ملنا ہی نہیں ہے میں نے بعد میں، یرید اتلافها، جو تلف کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اتلفہ اللہ، خدا اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اللہ تو جانتے، رب تو جانتا ہے کہ یہ بندہ کیا حرکتیں کر رہا ہے، کہ لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، ان کو تکلیف دے رہا ہے، ان کا مال کھا رہا ہے، ان کو دھوکے دے رہا ہے، ان کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے، اللہ جانتا ہے۔ تو نبی پاک فرماتے ہیں جو یہ ارادہ رکھ کے لوگوں سے مال لیتا ہے کہ میں کھا پی جاؤں گا اور فرار ہو جاؤں گا، فرمایا اللہ جانتا ہے، اللہ اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے گا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اگر ہم ایسا کر رہے ہیں، ہمیں ہرگز نہیں ایسا کرنا چاہیے۔ جب اللہ نے مال دے دیا، آپ کے پاس گنجائش آ گئی، تو بلا ضرورت شرعی یہ حرکتیں کرنا، مال کھا جانا، واپس نہ کرنا، یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ کے اندر ایک بات لکھی ہے، آپ نے فرمایا کہ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ جو 3 پیسے کسی کے دبا لے گا تو اس کے بدلے قیامت کے دن 700 با جماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی۔ 3 پیسے دبائے گا، ہمارے یہاں پہ 3-3 کروڑ دبا لیے جاتے ہیں، 3-3 ارب دبا لیے جاتے ہیں اور ڈکار بھی نہیں لیا جاتا۔ یہ سارا کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے، ہم کر سکتے ہیں یا ہم کر رہے ہوتے ہیں، ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر قرض خواہ اپنے مقروض کو تھوڑی مہلت دے دیتا ہے دوسرے پہلو کے اعتبار سے کہ چلے ٹالم ٹول کر رہا ہے یا ٹالم ٹول نہیں بھی کر رہا اور واقعتاً ابھی اس کو ایسی حالت اس کی ہے کہ وہ ادائیگی نہیں کر سکتا، تو دوسری طرف قرض خواہ کو بھی چاہیے کہ وہ مہلت دے دے، کہ حدیث مبارک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمان کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ مہلت دیتا رہے گا وقت گزرنے کے بعد بھی، تو جتنا اس نے قرضہ دیا اللہ اس کے بدلے روزانہ اتنی رقم صدقہ و خیرات کرنے کا ثواب اس قرض خواہ کو عطا فرماتا رہے گا۔ تو البتہ ہمیں یہ چاہیے کہ اگر قرضہ لے لیا ہے، وقت ہو چکا، پیسے موجود ہیں، تو قرض خواہ کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اس نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے تو احسان فراموشی کا مظاہرہ نہ کریں، اس کا بھلا کریں اور اس کی جو رقم ہے اس کو واپس کریں۔ اللہ ہمیں مسلمانوں کے حقوق پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ جی ناظرین، اب بڑھتے ہیں سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سخاوت کے بارے میں سنتے ہیں کہ آپ کی سخاوت کیسی تھی۔ جی ابراہیم بھائی۔ حضرت صدر الافاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ، آپ جہاں علم کے کوہ گراں تھے، ایسے ہی آپ کی سخاوت بے مثال تھی۔ آپ کے سیرت نگار ہیں اور آپ کے شاگرد اور خلیفہ بھی ہیں حضرت مولانا سید غلام معین الدین نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ خود بھی ایک بڑے پائے کے فاضل اور بہت بڑے مفتی صاحب تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سخاوت کا، کیونکہ یہ حضرت کی صحبت میں بہت زیادہ رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں سخاوت کا یہ عالم تھا کہ آپ کے پاس کسی سائل کو خالی واپس جاتے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ ماشاء اللہ۔
मेरी आंखों ने ऐसा भी देखा कि साइलों को बदन के कपड़े भी उतार के दे दिए। अल्लाह। और कई घर ऐसे थे जो आपकी दादे दिहश पे पलते थे, और जिस गरीबो नादार को सहारा दिया वो जरूर किसी मर्तबे को पहुंचा। सुभान और हजरत खुद मौलाना गुलाम मोइनुद्दीन नईमी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आप खुद बयान करते हैं कि एक मेरे ऊपर वक्त ऐसा गुजरा कि मैं पैरालाइज हो गया था। या अल्लाह। अच्छा, ये शागिर्द हैं और हजरत नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये इनके पीर भी हैं और इनके उस्ताद भी हैं। जब हजरत ये बिस्तर पर थे और माजूरी की कैफियत में थे तो आलम ये था कि हजरत नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह इनके घर का पूरा खर्चा उठाते थे। अल्लाह अल्लाह, क्या बात। और ये फरमाते हैं कि मैंने कई तबीब दिखाए, जो है वो कई हकीमों को दिखाया, लेकिन जो है वो इलाज वो कारगर नहीं हो रहा था, उसे फायदा नहीं हो रहा था। तो 3 साल के बाद हजरत ने मुझे फरमाया, क्योंकि हजरत जो है वो हजरत नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला खुद तिब के अंदर बड़े माहिर थे माशाअल्लाह। तो आपने फरमाया कि मेरे पास एक नुस्खा है, वो इस्तेमाल करवाता हूँ आपको, अल्लाह ने चाहा तो उससे शिफा होगी, लेकिन वो नुस्खा महंगा है। अच्छा, हम आज की बात नहीं कर रहे बल्कि आज से 100 साल पहले की बात कर रहे हैं जी। तो इसको जरा हम समझ लें कि जब लोगों की माहवार आमदनी जो है वो 5-6 रुपए होती थी, ये उस वक्त की बात है। सही। तो हजरत ने फरमाया कि ये जो नुस्खा है ना, इसकी 3 खुराकें रोजाना लेनी है और एक खुराक 3 रुपए की है। या अल्लाह, इतनी महंगी। जी। तो हजरत ये उनके शागिर्द रशीद जो थे वो कहने लगे कि आप जानते हैं कि मेरे घर के हालात कैसे हैं। तो हजरत ने फरमाया आप फिक्र नहीं करें। तो 3 महीने लगातार इनकी जो दवाई के अखराजात थे वो हजरत मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला ने अपनी जेब खास से अदा फरमाए और उनको वो नुस्खा इस्तेमाल करवाया। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला व अला ने इनको सेहत दी और ये रूब सेहत हुए। हम ये देखें कि ये जो है वो अपने मुरीद पर और अपने शागिर्द पर इस कदर जो है वो इसार कर रहे हैं, उन पर खर्च कर रहे हैं और उनकी सेहत के लिए जो है वो इस कदर खर्चा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और इसे हमें ये भी देखना चाहिए कि अगर हमारे साथ कोई वाबस्ता है, बल्कि हम यूं देखें कि अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की ज़ात करीमा को अगर हम देखें तो आपके साथ जो वाबस्ता है, अगर कोई बीमार है तो उसके बारे में पूछ रहे हैं, हत्तल इम्कान उसकी मदद करने के लिए जो वो तरगीब इरशाद फरमा रहे हैं। यहाँ तक कि कोविड का दौर आया तो जो एम्प्लॉइज थे दावत इस्लामी के, उनके लिए अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की जो फिक्र थी कि इनके लिए जो है वो कुछ बढ़ाया जाए, और जो है वो महंगाई भी बढ़ गई है, कोविड के अंदर मामलात भी ऐसे हो गए थे, तो इनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए। इनके जो अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने लाइव आकर जो कलिमात इरशाद फरमाए थे वो भी सुनने के काबिल हैं। यानी हमारे बुजुर्गान दीन की सीरत से हमें ये सीखने को मिलता है कि न सिर्फ अपने बड़ों के बारे में बल्कि अपने शागिर्दों, अपने मुरीदीन और अपने मुतालिकीन के बारे में भी वो इस कदर जो है वो हुस्सास होते थे कि उनकी मदद की जाए और उन्हें जो दोबारा जो है वो मैदान के अंदर लाकर उनसे दिन की खिदमत करवाई जाए। माशाअल्लाह, उनका जो इखलास था और जो मतमे नज़र था वो ये था कि ये दीन के खादिम हैं जी, इनके साथ खैर खाई। इसी तरह इमाम आज़म के बारे में भी है, गालिब इमाम अबू यूसुफ ही का खर्च इमाम आज़म ने पूरा अपने ज़िम्मे पे लिया हुआ था। तो फिर देखें कैसा शाहकार निकला। और भी कई बुज़ुर्गों के बारे में आता है। ज़ाती तौर पर मैं जानता हूँ अमीर अहले सुन्नत ने कई इस्लामी भाइयों की मदद फरमाई और माली तौर पर भी दुआओं के ज़रिए तो माशाअल्लाह रात दिन जारी रहती है। तो ये बुज़ुर्गों का खासा है और नेक लोगों का ये रवैया रहा है। अल्लाह पाक इनकी बरकत से हमें भी ये जज्बा नसीब फरमाए, जिससे जितना हो सके जो आप कर सकते हैं आपको करना चाहिए। आपके मुताल्लिकीन हैं, आपके साथ उठने बैठने वाले हैं, रहने वाले हैं, तो उनका ख्याल रखेंगे, आप इनका ख्याल रखेंगे, अल्लाह पाक आप पर करम फरमाएगा। शायद भी मज़ीद इनके इल्मी असनाद वगैरह के बारे में ये आपने बुनियादी तौर पर तो 2 शख्सियात से असनाद हासिल की हैं, अपने उस्ताद मौलाना मोहम्मद गुल काबली रहमतुल्लाह अलैह से और आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह से। सुभान अल्लाह। और जो मौलाना मोहम्मद गुल कादरी काबली रहमतुल्लाह अलैह हैं, इन्होंने फिर जो है वो कई उलमा से जो असनाद हासिल की। 3 उलमा का जिक्र करूँगा जी। बुनियादी तौर पर जो है वो आपने मक्का शरीफ के अंदर सैयद मोहम्मद कुतबी रहमतुल्लाह अलैह से सिलसिला कादरिया की सनद भी ली है और हदीस की सनद भी ली है माशाअल्लाह। और सैयद मोहम्मद कुतबी हैं, इन्होंने इनके वालिद थे शेख साले कुतबी, उनके वालिद से शेख मोहम्मद बिन हुसैन
قطبی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کی جو اسناد ہیں وہ مصر کے علماء سے ملتی ہیں، جامعۃ الازہر سے یہ پڑھے ہوئے تھے محمد بن حسین قطبی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور جو دوسری سند جو ہے وہ گل محمد قادری صاحب نے لی ہے، وہ علامہ سید احمد زینی دہلان مکی رحمۃ اللہ علیہ سے لی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور علامہ زینی دہلان مکی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں جو اپنے زمانے میں ایک جو ہے وہ آپ یوں سمجھیں کہ شیخ الاسلام والمسلمین تھے، مکہ شریف میں مفتی شافعی بھی تھے، اور یہ وہ ہیں جن سے اعلیٰ حضرت نے بھی اسناد حاصل کی۔ اچھا، اور ماشاءاللہ۔ ان کی اسناد جو ہیں وہ علامہ عثمان دمیاتی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے جامعۃ الازہر کے علماء سے مل جاتی ہیں، اور بھی علماء سے ان کی اسناد ملتی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور جو تیسری جو ان کی سند ہے وہ علامہ فضل رحمان گنج مراد آبادی سے ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور علامہ فضل رحمان گنج مراد آبادی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سند لی، ان کے والد سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی اسناد مشہور ہیں۔ تو جو ایک زبردست سند ہے ان کی، وہ شیخ ابو طاہر محمد بن ابراہیم کردی مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ایک ہے دوسری اعلیٰ حضرت کی طرف سے دیکھیں تو اعلیٰ حضرت کی جو اسناد ہیں وہ سید احمد دہلان مکی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ہیں، اور اپنے والد صاحب سے بھی ہیں۔ تو یوں آپ کو جو ہے وہ دیکھا جائے تو برصغیر پاک و ہند کے بڑے بڑے علماء سے آپ کی اسناد ملتی ہیں، سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور جو ہے عرب کے علماء سے بھی آپ کی اسناد ملتی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو یوں آپ مرجع البحرین آپ کہہ سکتے ہیں ان کو، جو ہے وہ ان کی اسناد جو ہیں بڑی اچھا۔ پھر ان کی جو سند ہے وہ پاکستان میں کہاں کہاں پہنچی، اچھا، یعنی جو آپ کے شاگرد تھے، آپ کے اہم شاگردوں میں تذکرہ ہو گیا مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسری جو ہے وہ حضرت شاہ ابو الحسنات سید احمد قادری، اور دارالعلوم حزب الاحناف کے جو بانی ہیں مفتی اعظم پاکستان خلیفہ اعلیٰ حضرت شاہ ابو البرکات سید احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، پھر جو ہے ایک اور اہم نام وہ فقیہ اعظم مفتی محمد نور اللہ نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، اچھا، فتاوی نوریہ والے، فتاوی نوریہ، یہ بھی شاگرد ہیں سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بصیر پور والے۔ اچھا، ایک اور اہم جامعہ نعیمیہ لاہور مفتی محمد حسین نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی سند بھی جو ہے وہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے۔ اچھا، یہاں کراچی کے اندر جو ہے وہ جامعہ نعیمیہ مولانا محمد عمر نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی یہ پاکستان کے اندر یہ بڑے بڑے جو ہے وہ دارالعلوم حزب الاحناف لاہور، جامعہ نعیمیہ لاہور، اور جو ہے وہ گجرات میں مفتی نعیم الدین یہ احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر کراچی کے اندر جو ہے وہ جامعہ نعیمیہ یہاں۔ تو یوں دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر بھی صدر اللہ فاضل رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان، علمی فیضان جو ہے وہ مختلف دارالعلوم کے ذریعے ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جن علماء کے نام کے ساتھ، سب نہیں، ایک تعداد ہوگی نعیمی لگتا ہے تو وہ ان کی سند جو ہے یہی سند ہے، نسبت ہے، یا ارادت ہوگی یا سند ہوگی۔ اور مختصر آسان کر دوں کہ اسناد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آسان لفظوں میں کہ اس نے اس سے پڑھا، اس نے اس کو اجازت دی، اس علم کے اندر میری طرف سے اجازت ہے، برکت بھی ہوتی ہے، اجازت بھی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بزرگوں کا طریقہ رہا ہے، آج بھی ہے، ہمارے خطے میں اس کا بہت زیادہ رواج نہیں ہے، لیکن بہرحال اوتھینٹیکیشن ہوتی ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ کون سے عالم یا کون سے بزرگ جو ہیں وہ کس سلسلے سے ان کا تعلق ہے، علمی حوالے سے بھی، روحانی حوالے سے بھی، تو اس کی بڑی برکات ہوتی ہیں۔ تو بہرحال بہت ہی ڈائیورسڈ پرسنالٹی تھیں۔ آج زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کوشش کر لی تو کوئی ایک آدھ علم کے اندر ہی ماہر ہو پاتا ہے، بہت زیادہ قابل ہوتا ہے تو کوئی 2 علوم کے اندر ماہر ہوگا، لیکن یہ وہ با کمال شخصیات تھیں کہ 1-2 نہیں بلکہ کئی علوم کے اندر ان کے مہارت کا جو لیول اور درجہ تھا کوئی سطحی نہیں تھا، یعنی کہ ایسا لگتا تھا جیسے کہ ابتدا میں بھی بات ہوئی کہ جس بھی علم میں یہ تدریس فرماتے اور کلام فرماتے تو ایسا لگتا تھا کہ اس علم میں امام کی حیثیت رکھتے ہیں، بہت بڑا مقام ہے، مرتبہ ہے۔ پھر کسی کی پرسنالٹی کا اندازہ اس کے شاگردوں سے لگایا جاتا ہے کہ اگر اس کے شاگردوں میں اتنے بڑے بڑے علماء اور اکابر ہوئے تو پھر استاد کیسے ہوں گے، کیونکہ ایک قابل استاد ہی قابل شاگرد بنایا کرتا ہے۔ ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے مزار پر انوار پر کروڑا رحمت نازل فرمائے۔ وصال کے بارے میں سنتے ہیں اور اگر مزار شریف کے بارے میں بھی
बताओ। सदरुल अफादिल के खलीफा ग़ुलाम मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनके ज़िम्मन में हमने सखावत का वाक़या सुना था, यही आला हज़रत इनकी सदरुल अफादिल की सीरत को बयान करते हुए कहते हैं कि जब हज़रत के आखिर अय्याम थे, अच्छा वैसे भी एक ज़िक्रुल्लाह का अंदाज़ था कि हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर, इसकी कसरत से आप जो है इस आयत के हिस्से की तिलावत किया करते थे। और जब आपकी बीमारी के अय्याम थे, अलालत के अय्याम थे, तो आपका ये शौक़ गोया कि मज़ीद बढ़ गया और इन अय्याम में आपने इसका ज़िक्र मज़ीद करना शुरू कर दिया और कलिमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इसका कसरत से आप जिक्र करते और अपने इन खलीफा को वक्तन फ़वक्तन कहते कि तुम गवाह रहना, मैं कलिमा शहादत पढ़ रहा हूँ और ईमान पर गवाह बनाते, ईमान पर गवाह बनाते थे। तो ये एक अंदाज़ था। और जब आपके विसाल की बात की जाए तो बवक्त विसाल जो है इन्होंने आपकी कैफियत को ये लिखा कि कमरे में जहाँ आप तशरीफ़ फरमा थे तो पहले आपने इब्तिदान दरवाज़े इसके सब बंद करवा दिए, कहा फिर पंखा चल रहा था उसे स्लो करवाया, फिर मज़ीद स्लो करवाया, फिर इसे बंद करवा दिया, और फिर इसके बाद आपकी कैफियत ये हुई कि आपने जो है कलिमा शरीफ पढ़ना शुरू किया और आपका जो चेहरा मुबारक था आपने अपनी चेहरे को उठाया और जानिब क़िबला रुख किया और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ये पढ़ते पढ़ते जो है आपकी आवाज़ कुछ पस्त हुई और जो है कलिमा पढ़ते पढ़ते आपका विसाल हुआ। अच्छा, इस जिस रोज़ आपका विसाल होता है 19 ज़ुल्हिज्जा यानी हज के आयाम गुजरने के बाद ये वाक़या हुआ और 19 ज़ुल्हिज्जा को आपका विसाल हुआ। मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो आपके शागिर्द भी हैं, आपसे मुतालिक भी हैं, इनके हमने वाक़यात को भी सुना और इनके ताल्लुक़ को भी सुना, ये उन दिनों सफ़र हज पर थे। अच्छा। कहते हैं कि मैं हज करने के बाद मैं मदीना मुनव्वरा हाज़िर हुआ, मवाजा शरीफ पर हाज़िर हुआ, तो मैंने उस मौके पर मवाजा शरीफ के करीब जो है सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह को पाया, देखा, आपकी ज़ियारत की। और चूँकि वहाँ एक अदब की कैफियत थी, उलमा भी हैं, आवाम भी है, सभी मौजूद होते हैं, तो अदब रसूल की वजह से कहते हैं कि उस वक़्त कुछ गुफ्तगू ना की, ना कुछ कहा। बाद में फिर मैं इनसे मुलाकात के इरादे से इन्हें तलाश करता करता मैं शेखुल फ़ज़ीलत मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्थाने पर आया, क्योंकि एक मामूल था कि अरब व अजम के उलमा यहाँ तशरीफ़ फरमा हाज़िर होते, बरकतें लेते, तो वहाँ मुलाकात हो जाया करती। कहते हैं मैं इनसे मुलाकात की गर्ज़ से वहाँ गया, जब मालूमात ली तो पता लगा कि हज़रत यहाँ नहीं आए हैं। तो कुछ लम्हात बाद फिर ये ख़बर आई कि नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह का इस लम्हे मुरादाबाद में इंतकाल हो गया। नईमुद्दीन मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं जब मैंने उस वक्त को मिलाया तो जिस वक्त आपको बारगाह रिसालत में हाजिर पाया ये वही वक्त था कि जब आपका विसाल हुआ। गोया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी नज़र करम हुई कि दुनिया से रुखसत हो रहे हैं तो बारगाह रिसालत में हाजिरी का शर्फ इन्होंने। आपका मज़ार शरीफ कहाँ? मज़ार मुबारक जो है आपका मुरादाबाद हिंद में, जो आपका इदारा है जो जामिया नईमिया के नाम से, इसी के इहाते में आपका मज़ार शरीफ हैगा। तो अल्लाह पाक इन पर करो, इनकी मज़ार पुरअनवार पर करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए। आमीन आमीन। इनके सदके हमारी बेहिसाब आमीन मग़फ़िरत फरमाए। ज़िंदगी भी शान से गुजारी और जब दुनिया से गए तो भी निराले अंदाज से गए। अल्लाह पाक इनकी बरकतें हमें अता फरमाए। अदनान भी एक दो इनके नातिया दीवान में से अशार फिर सलातो सलाम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि। किसके वादे पे एतबार रहा, मरते मरते भी इंतजार रहा, मरते मरते भी इंतजार रहा, किसके वादे आँख वो क्या जो अश्क बार रही, आँख वो क्या जो अश्क बार रही, दिल ही क्या वो जो बेकरार रहा, दिल ही क्या वो जो बेकरार
افسوس نزعہ میں بھی وہ اشک بار رہا، نزعہ میں بھی وہ اشک بار رہا، مرتے مرتے بھی انتظار رہا، کس کے وعدے پہ اعتبار رہا۔ صلاۃ والسلام۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں، جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے